بہت شکریہ، میں نے آپ کو بہت ٹائم لیا. آخر میں ایک چیز یہ پوچھنا میں بھول گیا، یہ جو کربلا والی جو سیریز ہے ہمارے پاس، یہ مجلس پڑھنے والوں کے لیے بھی کوئی مجلس اگر وہ اس سے پڑھنا شروع کریں گے تو ان کو کوئی سنے گا نہیں. اس کی وجہ سے یہ کہ یہ رنگ آمیزی سے پاک ہے اور خالص تاریخی تحقیقی کتابیں ہیں. اور گزشتہ سال بھی ہم نے آپ کی کچھ کتابوں کا ذکر کیا تھا، تو دوستوں نے کافی پوچھا، تو اس وقت کچھ کتابیں دستیاب نہیں تھی، تو اب الحمدللہ آپ کی 20-22 کتابوں میں سے میرے خیال سے 7-8 کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم ایک پروگرام ایسا کریں جس سے میں آپ سے ان کتابوں کے اوپر ایک مختصر سا آپ کا اپنا تبصرہ، تعارف کہ وہ کتابیں کن موضوعات پہ ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور ان سب پہ. تو یہ آج میں نے پروگرام اس پہ کرنا ہے. شیعہ مصادر حدیث میں ہمارے عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ کتب اربعہ کی اہمیت زیادہ، اور پھر اس میں سے یہ مشہور ہے کہ اصول کافی بہت زیادہ اہمیت کی حامل کتاب ہے. تو آپ تھوڑا سا اگر ہمیں اس کا بھی بتائیں کہ اصول کافی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور کیا یہ کتاب شیعوں کے علاوہ جو باقی ہمارے ہم مذاہب ہیں یا مسالک ہیں ان کے لیے کس حد تک مفید ہے. اگر وہ دوسرا جو سلسلہ سند تھا وہ یہ کہ اہل بیت نے اپنی سلسلہ سند سے روایت کیا. جب گھر میں ہے، جس کو عربی میں بھی کہا جاتا ہے اور شبلی نوانی بھی نے بھی لکھا کہ گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے، صاحب البیت اور ادری ما فی البیت. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کئی مقامات پہ یہ فرمایا، یا صحابہ نے فرمایا کہ امہات المومنین سے اس مسئلے کو پوچھو، کیونکہ وہ گھر کے اندر ہوتی تھی. کیونکہ امہات المومنین یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نماز نہیں ادا کرتے تھے، آپ تشریف لاتے تھے، آرام فرماتے تھے. شیعوں کو تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سنی حدیث کی کتابوں سے استدلال کرتے، لیکن عام طور پر جہاں پر اختلافی مسائل میں ان کو یہ لگتا ہے کہ شیعت کی یا ہمارے مسائل کی حمایت ہو رہی ہے. لیکن جنرل بھی ہم نے علماء شیعہ کو دیکھا کہ کوئی بھی کتاب چاہے وہ اس پہ تنقید کے لیے کرے یا کسی مسئلے کو ثابت کرے، لیکن ہم نے اہل سنت علماء میں یہ بالکل بھی ابھی تک میرے نظر سے تو میرے کو ایسا کوئی نہیں گزرا کہ جو شیعوں کی حدیث کی کتابوں سے دلائل دیں کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے نا. اور پھر میں نے کچھ شیعہ سنی علماء کو دیکھا، سنا، تو ان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بھئی یہ تو بالکل ہی ایک الگ کوئی قسم کی انہوں نے حدیث ہے، خاص طور پر امامت کے حوالے سے کتاب الحجہ میں آپ دیکھیں، یا اس طرح یہ قرآن سے متعلق کچھ روایت وغیرہ، تو ان کا ذہن میں یہ کیوں بنا ہوا ہے کہ بھئی یہ بالکل، یعنی بلکہ یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر یہ جعل ہے. یہ حدیثوں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خود امام جعفر یہ بات کیسے کر سکتا ہے، جو مثال تقیہ سے متعلق یا اور اس طرح بہت میرے ذہن میں مثالیں امامت والی ہے، حجت کا جس طرح سے بیان کیا گیا خود امام کا جو تو وہ یہ کہتے ہیں امام جعفر تو ہمارے لیے بہت بڑے تبع تابعین غالباً آتے ہیں اور علماء امت ہے فلانا سب کچھ. تو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ محدثین نے یا راویوں نے ان کے منہ میں بھی گڑھ کے ڈالی چیزیں. یہ ایک تاثر مجھے نظر آتا ہے نا کہ حضور تک تو چلو بات پہنچی ہی نہیں نا ان اماموں کی، کیونکہ ان کا تو تصور یہ ہے نا کہ یہ سارے بھی تو اہل سنت ائمت ہے، علماء ہے، علماء اسلام تھے. ہاں. اور اس میں یہ کہ جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسا مزاج ہے سر؟ مزاج ٹھیک ہے، دماغ خراب ہے. چلے نہیں ایسا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے بہت استفادہ کیا ذاتی طور پر آپ کی کتابوں سے، خطاب سے براہ راست، پھر آپ کے ساتھ کئی میں نے پروگرام کیے. تو گزشتہ سال بھی ہم نے آپ کی کچھ کتابوں کا ذکر کیا تھا، تو دوستوں نے کافی پوچھا، تو اس وقت کچھ کتابیں دستیاب نہیں تھی. تو اب الحمدللہ آپ کی 20-22 کتابوں میں سے میرے خیال سے 7-8 کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم ایک پروگرام ایسا کریں جس سے میں آپ سے ان کتابوں کے اوپر ایک مختصر سا آپ کا اپنا تبصرہ، تعارف کہ وہ کتابیں کن موضوعات پہ ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور ان سب پہ. تو یہ آج میں نے پروگرام اس پہ کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے شروع کروں گا یہ جو اصول کافی پہ جو آپ نے کام شروع کیا تھا، اور اس کا جو پہلا حصہ ہمارے پاس جو ہے وہ تو ایک مقدمہ ہی سمجھ لے، یعنی مکتب اہل بیت میں علوم حدیث کا ارتقاء، اور پھر اصول کافی جس کے اندر کتاب العقل والجہل اور کتاب فضل العلم ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ کتاب التوحید ہے. تو میں اس پہ ایک پہ آپ سے تھوڑے سے جاننا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ شیعہ مصادر حدیث میں ہمارے عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ کتب اربعہ کی اہمیت زیادہ، اور پھر اس میں سے یہ مشہور ہے کہ اصول کافی بہت زیادہ اہمیت کی حامل کتاب ہے. تو آپ تھوڑا سا اگر ہمیں اس کا بھی بتائیں کہ اصول کافی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور کیا یہ کتاب شیعوں کے علاوہ جو باقی ہمارے ہم مذاہب ہیں یا مسالک ہیں ان کے لیے یہ کس حد تک مفید ہے، اگر وہ پیغمبر، ائمہ جن کو شیعہ معصومین کہتے ہیں اور باقی ان کے ہاں وہ علماء ابرار ہیں، ان کے فقہ کو، ان کی فلسفی کو، ان کی باتوں کو، ان کے کلام کو سمجھنا ہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ اصل تو قرآن مجید ہے، اسلام کی بنیاد قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دو بنیادی ماخذ ہیں، اور دیکھا جائے تو تیسرا اگر کوئی ماخذ ہے تو وہ اسی کے بارے میں یا اس سے مستفاد. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ارشادات ہیں، ان کی سیرت ہے، وہ امت تک دو ذرائع سے منتقل ہوئی. ایک صحابہ کرام کے حوالے سے کہ وہ چلی ایک صحابی سے دوسرے سے تیسرے، پھر ان کے جو شاگرد تھے جن کو ہم لوگ تابعین کہتے ہیں، پھر تبع تابعین، ان کے شاگرد ہو. تو سلسلہ سند جو ہے وہ یوں چلتا ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر صحابہ کرام کا اور جن علماء نے ان کو مرتب کیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بنیادی طور کے اوپر معنوی حدیث معنوی کے طور کے اوپر اس کو لیتے، روایت بالمعنی کے طور کے اوپر. اور روایت بالمعنی میں یہ ہے کہ اسی لیے ایک اہتمام محدثین کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی کرتے تھے، کہ کہتے تھے آخر میں او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعینہ ہی بعض جگہ بیشتر مقامات پہ وہ الفاظ روایت نہیں ہوئے کہ جو نبی پاک کے دہن مبارک سے ادا ہوئے، بلکہ فقہاء نے، علماء نے، جو صحابہ میں فقہائے صحابہ تھے، انہوں نے اس کو روایت بالمعنی کیا. اور یہ بھی ہے کہ روایت حرف بحرف اس کو روایت کیا، بہت سی احادیث اس قسم کی موجود. دوسرا جو سلسلہ سند تھا وہ یہ کہ اہل بیت نے اپنی سلسلہ سند سے روایت کیا. جب گھر میں ہیں، جس کو عربی میں بھی کہا جاتا ہے، اور شبلی نوانی نے بھی لکھا کہ گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے، صاحب البیت ادری ما فی البیت. اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مقامات پہ یہ فرمایا، یا صحابہ نے فرمایا کہ امہات المومنین سے اس مسئلے کو پوچھو، کیونکہ وہ گھر کے اندر ہوتی تھی. مثلا یہ ہے کہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز ادا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ امہات المومنین یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نماز نہیں ادا کرتے تھے، آپ تشریف لاتے تھے، آرام فرماتے تھے. وہی کہ گھر کے اندر کی بات جو ہے وہ گھر والے ہی جانتے. تو اہل بیت علیہ السلام سے جو روایات آئیں، ایک سلسلہ جو ہے وہ، اور اس میں یہ ہے کہ جیسے حضرت علی علیہ السلام کی روایت ہے، ان سے صحابہ نے بھی روایت کی جو آپ کے کتب ستہ میں مل جاتی ہیں، اور ان سے خود اہل بیت کے انہوں نے بھی روایات کی، امام حسن، امام حسین علیہ السلام نے، اور پھر اس کے بعد پھر ان سے روایت کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے، اور آگے تک کہ گھر میں ہمارے یہ بات جو ہے، یہ اس طرح سے نبی پاک کی حدیث جو ہے اس موقع پہ یوں بیان کی جاتی تھی. والدہ یہ کہتی تھیں، والد یہ کہتے تھے، دادا نے یہ بات کہی. تو یہ دو سلسلہ ہے سند جو ہیں وہ ہے. اب یہ ہے کہ جب حدیث کی پرکھ کی جاتی ہے کہ سندن یہ کس اس پہ ہے، تو دونوں کی اسناد کو پرکھا جاتا ہے. اہل سنت کی روایت ہو، اور یعنی یوں کہہ لیں، اہل سنت نہ کہیں،
صحابہ کرام کے سلسلے سے روایت ہو یا اہل بیت کے سلسلے سے روایت، صحیح، اس میں صحت سند جو ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اور صحت سند کوئی اصطلاح نہیں ہے، کوئی اس کے متعین معنی نہیں ہے، کیونکہ محدثین کے نزدیک صحت کے معیارات معایر جو ہیں وہ مختلف ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ بہرحال جس محدث نے جو معیار قائم کیا ہے اس کے اوپر جو حدیث آتی ہے تو اس کو صحیح کہا جاتا ہے. یہی اہل بیت میں ایک فرق ہے جو غیر اہل بیت کے احادیث کے مجامی ہیں اور اہل بیت کے احادیث کے، ان میں ایک بنیادی فرق ہے. ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام سے روایت کرنے والے تھے وہ کافی حد تک آزاد رہے اپنی زندگیوں میں اور انہوں نے روایت کیا. لیکن اہل بیت کی جو سلسلہ سند ہے وہ کیونکہ ائمہ کی زندگیاں جو ہیں وہ قید و بند میں گزریں یا پابندیوں میں گزریں وہ ہوا، لیکن پھر بھی لوگوں کا آنا جانا تھا، آپ کے قریبی شاگرد بھی ہوا کرتے تھے، سب تھا. تو انہوں نے سن کر جو کچھ تھا وہ مرتب کیا، تو وہ رسالوں کی شکل میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے بعد تقریباً کوئی 4000 رسالے جو ہیں وہ مرتب ہوئے، جو ان کے شاگردوں نے مختلف کیے مرتب کیے. اور اس میں یہ ہوا کہ بعض اوقات بلا سند کے روایات آ گئی. میمانہ کے بیٹھے ہوئے ہیں مثلا امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا گیا ان سے، انہوں نے اس کا جواب دے دیا اور اس میں سند جو ہے وہ نہیں انہوں نے بیان کی کہ یبنا رسول اللہ، اس کا کیا ہوا. تو یبنا رسول اللہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سند رسول اللہ تک پہنچتی ہے. اسی لیے کافی میں یہ حدیث آتی کہ جو میں روایت کرتا ہوں وہ میرے باپ کی روایت ہے، جو ان کے باپ کی، ان کے باپ کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو بار بار سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان کے اصحاب سے، ائمہ کے اصحاب سے منسوب کتابیں ہیں جن کو الاصول کہا جاتا ہے، وہ سب کی سب قابل اعتبار ہیں. قابل کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بھی سیاسی اور سماجی اوضاع جو ہیں وہ مختلف رہے، ان کی صحت کے بھی مسائل رہے، اور کچھ کا حافظہ جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد خراب ہو گیا، کچھ کی کتابیں جو تھیں وہ ضائع ہو گئیں، کچھ کے پاس کتابیں تھیں لیکن فرض کی ان کی بینائی جاتی رہی، وہ ہوا. تو اس میں مختلف درجات کی ہیں. شیخ کلینی کا جو زمانہ ہے اس میں اس تک 4000 کتابیں تو باقی نہیں رہی تھیں، 400 کتابیں جو ہیں وہ باقی رہ گئی تھیں جن کو اصول اربع میاں کہا جاتا ہے. 400 اصولی کتابیں، ان کو شیخ کلینی نے کوشش یہ کی کہ ان کتابوں کو تبویب کے لحاظ سے اس کو جمع کرتے ہیں. اچھا، صحت کا معیار یہ تھا، صحت کا معیار یہ تھا کہ مثلا ہم یہ بات کہیں کہ ابھی یہاں سے ایک کتاب ہم اٹھائیں اور کہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں واقعی وہ لکھا ہوا ہے. اب وہ صحیح لکھا ہوا ہے یا سندن کیا ہے یہ چیز زیر بحث نہیں ہے. تو اصول اربع میاں سے جو کتابیں، جو روایات لی گئیں، ان کو بئی معنی درست سمجھا گیا کہ اس کتاب کا انتساب صحابی امام تک درست ہے، اور وہ کیونکہ صحابی امام تھے ان کی کمپائلیشن ہے تو روایات بھی صحیح ہوں گی. اس میں ظاہر ہے کہ اگر ہم وہ یہ کہیں کہ ان کا صحابی یہ کہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، تو بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو صحیح سمجھا جائے گا. اس لیے جن علماء نے یہ دعویٰ کیا کہ اصول کافی کی یا الکافی کی جو 3 حصے ہیں،
اصول اور فروع، پھر فروع اور پھر روزہ. اس کے بعد روزہ، کہ وہ ساری روایتیں درست ہیں تو وہ صحیح ہیں، وہ صحیح اس معنی میں ہیں، سندی معنی میں وہ صحیح کے اطلاق اس پہ نہیں ہوتا. اسی لیے بعد کے علماء نے اس کے اوپر تحکیم کا کام کیا. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے علامہ مجلسی کا، تو وہ میرۃ العقول میں اپنا حکم جو ہے وہ لگاتے جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ حکم لگانے میں متساہل مشہور ہیں، لہذا ان کے حکم کے اوپر کوئی رلائے نہیں کرتا جب تک کہ خود اس پہ ثابت نہ ہو جائے. اسی طرح ملا صالح مازندرانی کی جو شرح ہے اصول کافی کی، اس میں وہ جہاں جس سند کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس سند کو، اب یہ الفاظ پہ سامعین کو غور کرنا چاہیے کہ جس حدیث کو وہ جس سند کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کے ساتھ وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. صحیح. آیت اللہ باقر بہبودی نے اسی صورت سے صحیح الکافی لکھی، اور جس سند کو انہوں نے صحیح سمجھا اس کو وہ کیا. یہاں ناظرین اور سامعین کے لیے ایک بات کی ہم وضاحت کر دیں، اور وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کا حتماً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث بھی صحیح ہے. اچھا. حدیث کا صحیح ہونا اور سند کا صحیح ہونا، یا حدیث کا ضعیف ہونا، سند کا ضعیف ہونا، یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں جس کو عام حضرات نہیں سمجھتے. کیونکہ صحت حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے بھی سلسلہ ہے سند سے مختلف علماء نے روایت کی ہے، ان میں غالب اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں، تب وہ متن حدیث بھی صحیح سمجھا جاتا ہے. اسی صورت سے کسی سلسلہ روایت میں کہ جو ضعیف قرار دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا متن جو ہے وہ صحیح ہو، کیونکہ اور علماء نے، دیگر علماء نے، محدثین نے اس کو صحیح سلسلہ سند سے روایت کیا. صحیح. لہٰذا یہ بات جب کہی جاتی ہے، کسی حدیث پہ صحت کا حکم لگاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ صحیح بجمیع طرقہ یا اسناد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متن جو ہے وہ تمام اس سے اسناد سے صحیح ثابت ہو، الا ایک دو اسناد کا ذکر کر دیا کہ وہاں یہ ہو. چنانچہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ مثلا الوافی میں وہی حدیث ہے تو وہ ضعیف کے عنوان سے ہے، اور الکافی میں ہے تو مثلا صحیح کے عنوان سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سے الفاظ ہیں اور وہ ایک صحیح ہے. بھائی وہ سند ضعیف ہے، وہ سند صحیح ہے. لہٰذا کسی حدیث پہ، متن حدیث پر صحیح یا ضعیف کا حکم لگانا یہ مشکل کا. صحیح. اس کو غور طلب ہے. ہمارے پیش نظر جب ہم نے اس کا ترجمہ اور شرح شروع کی تو ہمارے پیش نظر ایک تو ان اصطلاحات کی اور جو قرائن صحت ہیں ان کو ضبط میں لے آنا تھا کہ اردو میں ایسی کتاب نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نام نہیں لیں گے ہم، کہ ایک ملک کی بہت معتبر اسکالر جن کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کی بھانجی ایک کراچی کے بڑے مدرسے میں پڑھتی ہے. اس کو جب میں نے یہ آپ کی علوم حدیث کا ارتقا لے کے جا کے دی، جگہ اس کو پڑھو، تو وہ بڑی وہ ہوئی کہ ہیں ان کے وہاں بھی مکتب امامیہ میں بھی علم حدیث ہے. ان نے کہا ہاں کیوں نہیں ہے، ہم پڑھو تو اس کو کہ نہیں ہمیں تو یہ بتایا جاتا کہ ان کے پاس حدیث ہی نہیں ہے. کہ بتایا جاتا اور بات ہے، اس کو پڑھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ ان کے وہاں حدیث کتنی جنہیں چھانٹ پھٹک اس میں کتنی چھلنیاں ہیں جس میں چھانی جاتی. تو ہم نے پہلا کام تو یہ کیا کہ تدوین حدیث اور پھر معایر حدیث جو ہیں ان کے مختلف اقسام، اس کو ہم نے مقدمے میں جمع کر دیا. دوسرا ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ استاذ مکرم
آیت اللہ الاسم آیت اللہ خوئی رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ کسی کی تحکیم پر اپنی تحکیم کی بنیاد نہ رکھو کہ مثلا فلاں نے اس کو صحیح قرار دے دیا ہے تو یہ صحیح ہے. اسی طرح سلسلہ سند کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جو بنیادی ہماری کتابیں ہیں ان میں سلسلہ سند کے 7 روات کے حالات ہیں، تو ان کو چیک کرو، پہلے ان کو دیکھو پرکھو، اس کے بعد اس سند کے اوپر کوئی حکم لگاؤ، کسی کے کہنے سے حکم نہیں لگاؤ. صحیح. تو اس طرح سے گویا کہ ہم نے یہ کوشش کی پھر کہ اصول کافی کا ہم سے شروع کریں، اور ہماری نیت یہ تھی کہ ہم پوری کتاب کا اصول و فروع کا دونوں کا کریں گے. اور اس میں یہ تھا کہ ہم نے رجال کی بحث کو پہلے لکھا، کیونکہ رجال اگر کلیئر ہیں، سند کے اعتبار سے کلیئر ہیں، تو پھر آپ متن کی تشریح پر آتے ہیں، اور اس میں پھر اس پہ سند پہ حکم لگانے کے بعد جس میں پڑھنے والے جانتے ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا کہ کئی جگہ کے اوپر ہم نے اپنے استاد مکرم سے بھی اختلاف کیا ہے سند پہ، ان کے حکم سے ہم نے اختلاف کیا، یا باقر بہبودی صاحب کے اس سے اختلاف کیا، یا مجلسی سے ساتھ اختلاف کیا، بہت جگہ موافقت بھی کی. تو اس کے ساتھ ساتھ بات یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ بھئی یہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ پھر جو متن میں اگر ایسے الفاظ اور تراکیب آئی ہیں تو ان کو حل لغت کے طور کے اوپر اس کو حل کر لیا جائے، تاکہ حدیث کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. اور پھر اس حدیث سے جو فوائد مستنبت ہوتے ہیں ان کو ہم نے لکھ دیا شرح کے عنوان سے، اور متعلقہ مباحث جو ہیں اس میں جمع کر دیے. ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ تقریباً اس سائز کی 20 کے قریب جلدیں بنیں گے، اور ہم اپنا پوری زندگی اس میں ہم صرف کر دیں گے. لیکن جب ہم تو سرمایہ دار ہیں، ہم نے زندگی بھر کتابیں جمع کی ہیں، پیسے جمع نہیں کیا، اور اس پہ کبھی کمپرومائز بھی نہیں کیا. تو اس لیے یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں دوسروں کی ضرورت پڑتی چھاپنے کے لیے، کرنے کے لیے. پھر چھاپنے کے لیے نہیں، جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں گھر بھی تو چلانا ہے نا، اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے. تو لوگوں کو اس کام کا ابھی ادراک نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم ممبر سے تو حدیثیں سن لیتے ہیں، کافی ہیں. اسی صورت سے 2 کتابوں کے اردو ترجمے ہو گئے، جیسے میزان الحکمہ کا ہو گیا، خود کافی کا مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے انہوں نے کیا. وسائل کا ہو گیا، ہاں انہوں نے ایڈوکیٹ آصف صاحب جو ہیں وافی کا کر رہا ہے، ترجمہ کر دیا، وسائل کا ترجمہ کر. وسائل کا تو وہ محمد حسین نجفی صاحب ہمارے استاد وافی کا وہ ایڈوکیٹ صاحب کر رہے ہیں، صاحب نے کیا ہے، مکمل ہو گیا وہ. اچھا. ہاں. اور بعض لوگوں نے ہمیں فون کیا کہ دیکھیے تسامحات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. آپ کے کام میں؟ نہیں. اچھا، ان دوسروں کے کام، دونوں حضرات کے کام میں. اچھا. ہم نے کہا جو بڑے کام ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ ہو جانے دیا کیے. ہر کتاب میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. کہیں کتابت کی غلطی ہوتی ہے، کہیں اتنا بڑا کام ہے، کہیں متن کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، تحقیق کی کہیں ہو جاتی، تحقیق کی ہو جاتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ دین کا، یہ علم کا کارواں جو ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، گزشتہ والوں سے اوپر امپروو کرتے. تو اس کو ہدف تنقید و تعان نہیں بنائیے. ایک صاحب اور تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، محمد حسن جعفری صاحب مرحوم، جنہوں نے بہت کتابوں کے ترجمے کیے ہیں. تو وہ بھی کافی کا ترجمہ کر رہے تھے، میں پس تشریف. اچھا، کر رہے تھے وہ؟ ہاں کر رہے تھے. اور کتاب الحجت تک پہنچے تھے. کہہ لیں گے آپ نے کتاب الحجت کا کیا کیا؟ ہم نے کہا ہم نے مکمل کر لی ہے، تو ذرا زیارت کروائیں، کبھی چھاپیں اس کو، وہ کریں. ہم نے کہا کہ وہ ہم نہیں چھاپ سکتے. ایک تو سرمایہ نہیں ہے، دوسرے یہ کہ لوگوں کا ظرف نہیں ہے ابھی اس کو چھاپنے کا. تو انہوں نے قلم جو تھا وہ یوں کر کے رکھ دیا کہ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں قبلہ، میں ظرف والی بات، کتاب الحجت جو ہے وہ شاید میں بھی مکمل نہ کروں.
تو بات یہ کہ اس طرح سے ہم نے دونوں جو وہ ہیں کافی کتاب العقل والجہل، کتاب فضل العلم، پھر کتاب التوحید، اس کا ہم نے ترجمہ اور شرح اس نمط پہ کی، اور اس میں اس سے زیادہ اہم کام جو ہم سمجھ رہے تھے جو اس کے ساتھ شاید نہیں ہو سکا، ہر جلد پر ہم ایک علیحدہ رجال اور درایت اور روایت کے احوال کا ایک علیحدہ مقدمہ لکھ رہے تھے، اور اس میں بہت سارے وہ مباحث کے جس سے ہمارے گویا مسلک امامیہ پہ اعتراضات ہوتے ہیں، خود ہمارے علماء کو نہیں پتہ، تو وہ ہم نے اس کا ہم نے جواب دیا۔ بعض روات جن کے بارے میں آج تک بحث لوگ کرتے ہیں، جیسے اسکافی، ان کی اپنے نوفلی کی، اور وہ جو ہے زیاد الادمی اس کی ان کی روایات کو، تو اس کے اوپر یعنی یہ ہے کہ بعض علماء نے ہمیں بتایا کہ جو آصف محسنی صاحب اللہ مقامہ، انہوں نے 2500 روایات جو تھی سکونی اور نوفلی کی لیں، اور اس کے بعد سہل بن زیاد آدمی کی انہوں نے لیں، اور اس کے بعد اس کو نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہی سمجھتا تھا کہ یہ ٹھیک ہیں راوی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے وہ 2500 روایات ہی نکال دی، 2500 پونے 3000، جبکہ ہم نے ان کے اوپر تفصیلی بحث کی ہے اور اپنا موقف جو ہے وہ دیا، لیکن وہ مقدمے اس کے ساتھ شائع نہیں ہو سکے، کیونکہ اس کے لیے جتنی رقم کی ضرورت تھی اتنی رقم جو تھی وہ مہیا نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک کام تھا، سیمینٹک ورک تھا کہ جس کے اثرات آئندہ بڑے مرتب ہوتے گہرے، لیکن انفارچونیٹلی یہ کام نہیں ہو سکا۔ اچھا، میں ابھی تو ایک جلد پہ آپ سے مختصر چیزیں بھی چاہوں گا، لیکن ابھی جو جتنا کام آپ کا ہے، جو ہم نے ابھی طالب علم کے طور پر دیکھا نا، تو یہ بھی ایک فرد کا کام نہیں، یہ تو ادارے کا کام آپ نے کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ آپ کی 15-20 بلکہ ابھی جو اب میرے پاس لسٹ ہے اس کے اندر 20 کتابوں کا ہے، اور میرے خیال بہت سی کتابیں تو بہت پہلے چھپی، وہ تو اب موجود بھی نہیں ہوں گی۔ ہاں، تو یہ آپ کا بہت بڑا کام ہے، یعنی کہ اسی حصہ اول اور دوم کو خاص طور پر دیکھیں، ایک ایک حدیث پہ جس انداز سے آپ کا ہے، تو فرد واحد اور اس آپ نے تمام اور باقی زندگی کے معاملات، مصروفیات اور تحقیقی کاموں کے ساتھ یہ کر رہے، تو یہ تو میرا خیال کوئی غیبی مدد ہی ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ کیا۔ اچھا، یہ ابھی تک جو آپ اللہ کی توفیق، ہاں ایسے وہی غیبی۔ تو دوسرا یہ نا کہ یہ تو ابھی تک تو ہم چلو 3 حصے ہم کہیں گے میرے پاس موجود ہے، تو جو ابھی تک آپ کام کر چکے ہیں وہ تقریباً آپ نے ایک مرتبہ بتایا تھا تقریباً 8 جلدوں کا کام ہوگی۔ اصول مکمل، اچھا، اصول مکمل ہے آپ کا؟ اچھا، اصول مکمل ہے، صحیح، اور اب ہم بے وصولی ہو نہیں، انشاءاللہ اللہ کوئی اس کے لیے راستہ نکالے، یہ بہت ہی ضروری اور بہت اہم کام ہے۔ باقی یہ کہ جو لوگ ہیں مطلب ہمارے یہاں تو چلو محض علم سے محبت یا اس تعلق پہ مدد یا اس طرح کے کسی پروجیکٹ کا حصہ بننا ہمارے ہاں ابھی تک مجھے تو نہیں پتہ کوئی اس طرح کی بڑی یعنی لوگ نہیں، ہمارے عام طور پر جو فقہی، مسلکی، مذہبی وہ چکروں میں جو ہے نا ہم وہ کرتے ہیں کام، اور اس میں بھی آپ مناظرانہ کوئی کام کرے، رد پہ کوئی کام کرے کسی خاص دوسرے، تو اس پہ پھر آپ کو بہت کچھ، لیکن یہ خالص علمی کام مجھے نہیں پتہ کہ ہم کیوں اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گا، جس میں نے اپنے شروع کے سوال میں بتایا تھا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جسے ہم اہل سنت کے یہاں دیکھتے کہ ان کے ہاں صحاح ستہ، پھر اس میں سے بخاری مسلم کی بہت زیادہ ترجیح اہمیت، تو کیا اس طرح سے اہل تشیع کے ہم حدیثی روایت ذخیرے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ الکافی جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ہی ہے؟ الکافی کو اس لیے سب سے ٹاپ پہ ماننا جاتا ہے اور مانا جانا چاہیے کہ اگر بنیادی کتابیں میسر نہ ہوتی جو اصول اربع میں جو ہیں وہ شیخ کلینی کے ہاتھ میں رہے، اگر وہ نہ ہوتی تو علم حدیث بروایت اہل بیت آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ ہے کہ بنیاد تو یہ بنتی ہے۔ بعد میں جو کتابیں ہیں، جیسے اس کے فوری بعد من لا یعذر الفقیہ آتی ہے، اس کے بعد تہذیب آتی ہے، اور پھر تہذیب کے بعد پھر استفسار آتی ہے،
اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو اسناد ہیں وہ کافی کی اسناد سے جا کے بعد میں جوڑتی ہیں. اچھا. بھئی ان کے پاس حدیثیں کہاں سے آئیں؟ شیخ توسی نے جب وہ 25-26 سال کے تھے جب تہذیب کو جمع کیا تھا. اس لیے بہت سے علماء تہذیب کی روایات کے بارے میں مشکوک نظر آتے ہیں. اچھا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب الاستفسار ان کو لکھنے کی ضرورت تھی اس لیے پڑی کہ جب تہذیب کو مرتب کیا تو اس وقت ان کی کو وہ بصیرت حاصل نہیں تھی فن حدیث میں کہ جو الاستفسار میں پھر ہمیں نظر آتی ہے. اور یہ واضح ہے. خیر انہوں نے تقریباً کوئی 10,000 احادیث جو ہیں وہ جمع کی ہیں شیخ توسی نے. تو وہ ایک بڑا کام ہے. لیکن اس کے اسناد جو ہیں وہ پھر آگے چل کر کافی کے جو روات ہیں انہی سے کہیں نہ کہیں جا کے ملتی ہے. صحیح. یہی من لا یعذر الفقی کا حال ہے کہ من لا یعذر الفقی میں اور تہذیب اور استفسار میں دونوں میں تقطیع ہے روایات کی. اور ان کا کہ ہم نے اپنے مشیخہ میں اس کا ذکر کر دیا ہے. اب اگر اس کو دیکھیں اور پھر اس کو دیکھیں انہوں نے پوری سند بیان کی ہے اور اس میں انقطاع نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے اس میں کہیں انقطاع ہے. اور امن ذکرہ کہہ کے اس کو کیا جائے یا مرسل روایات ہوں. باقی جو تینوں کتابیں ہیں وہ اس لحاظ سے مرسل ہیں کہ ان میں سند امام تک پہنچتی ہی نہیں ہے، 20 سے منقطع ہے. لیکن کیونکہ اپنے مشیخہ میں اس کو انہوں نے روایت کر دیا ہے اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی قابل اعتماد اور وہ ہیں کہ ہر سند کو پرکھنے کے لیے اس کے لیے آپ پھر مشیخہ پہ جائیں اور اس سند کو اس کے ساتھ ملائیں وہ کریں. اس لحاظ سے کافی کو ایک ممتاز حیثیت جو ہے وہ حاصل ہے. اور اس میں کیونکہ پہلے جو بنیاد ہے دین کی عقل ہے، پھر اس کے بعد علم ہے، 2 چیزیں ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ توحید اول الدین معرفت امام علی فرماتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اخلاقیات حجت اور پھر اس کے بعد اخلاقیات ایمان کفر یہ سب بحثیں آتی ہیں. اس کے بعد فقہ ڈسکس ہوتی ہے. یہاں یہ ہے کہ جیسے تہذیب بھی بنیادی طور پہ فقہی کتاب ہے. من لا یعذر الفقی کا تو نام ہی یہ ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اس کو زیادہ جامع ہے. اور استفسار میں بصیرت زیادہ ہے، جامعیت وہ نہیں ہے. اچھا. جامعیت جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہے. صحیح. کیونکہ وہ ہے بھی مختصر دوسری کتابوں کے مقابلے. اور باقی جو وسائل یہ تو سب تو فقہی انداز کی. ہاں وسائل وغیرہ ظاہر ہے کہ نامی اس کا وسائل تحصیل مسائل شریعہ، مسائل شریعہ الی تحصیل مسائل شریعہ. تو مسائل شریعہ کے اوپر اس کو کیا ٹھیک ہے. 11ویں جلد جو ہے اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اخلاقیات اور اس کی بھی روایات آ گئی ہیں، لیکن اصل میں تو وہ فقہی تب ہوئی ہے. ٹھیک بہت شکریہ صاحب. اچھا ایک اور چیز یہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہمارے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ شیعوں کو تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سنی حدیث کی کتابوں سے استدلال کرتے، لیکن عام طور پر جہاں پر اختلافی مسائل میں ان کو یہ لگتا ہے کہ شیعت کی یا ہمارے مسائل کی حمایت ہو رہی ہے. لیکن جرنل بھی ہم نے علماء شیعہ کو دیکھا کہ کوئی بھی کتاب چاہے وہ اس پہ تنقید کے لیے کرے یا کسی مسئلے کو ثابت کرے، لیکن ہم نے اہل سنت علماء میں یہ بالکل بھی ابھی تک میرے نظر سے تو ایسا کوئی نہیں گزرا کہ جو شیعوں کی حدیث کی کتابوں سے دلائل دیں کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے نا. اور پھر میں نے کچھ شیعہ سنی علماء کو دیکھا سنا تو ان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بھئی یہ تو بالکل ہی ایک الگ کوئی قسم کی انہوں نے حدیثیں، خاص طور پر امامت کے حوالے سے کتاب الحجہ میں آپ دیکھیں یا اس طرح یا قرآن سے متعلق کچھ روایت وغیرہ، تو ان کا ذہن میں یہ کیوں بنا ہوا ہے کہ بھئی یہ بالکل یا نہیں، بلکہ یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر یہ جعل ہے. یہ تصور کیوں بنا ان کا؟
یہ تصور ایک لحاظ سے انہوں نے صحیح تصور اپنے ذہن میں رکھا ہے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ جو جب آپ کچھ معایر کو طے کرتے ہیں اس کے اوپر جو پورا نہیں اتر رہا تو پھر آپ اسے ریجیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا، معیارات کی بات ہے. اہل سنت کے نزدیک حدیث صحیح کا معیار یہ ہے کہ مثلا امام بخاری کے نزدیک ہر طبقے میں کم از کم 3 راوی جو ہیں صحت کے درجے کے وہ اس کو روایت کرنے والے ہوں، اور متن جو ہے اس کا وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف نہ ہو. اگر کہیں متن کا اختلاف ہے تو وہ روایت بالمعنی کے طور پہ ہو اور خود متن میں ایسا اختلاف واقع نہ ہو. تو وہ تابعین، تبع تابعین اور آخر تک وہ ایک اس کے 3 راویوں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. امام مسلم جو ہیں وہ 2 راویوں کو مانتے ہیں کہ کم از کم 2 راوی ہونا ہر طبقے میں، صحابہ کے طبقے میں، تابعین کے، تبع تابعین کے، اور اس کے بعد کے طبقات میں، کیونکہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام مسلم، تو وہاں تک. اور شیوخ میں امام بخاری اور امام مسلم کے بہت سے شیوخ جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، تو لہٰذا وہ سلسلہ سند جو ہے وہاں تک ہو جاتا ہے. تو جب انہوں نے یہ معیار رکھا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی شیعہ روایات کا مسئلہ نہیں ہے، زیدی مسلک کی روایات اور دوسری روایات جب وہ اس صحت کے اصول پر نہیں آتی صحیح، اور اس صحت کے اصول کے مطابق جو مسلمات مذہب قرار پاتے ہیں اس سے مختلف ہوتی ہیں، تو وہ اس کو پھر قبول کرنے سے ابا کرتے ہیں. یہ روایت کے جو ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے، وہ ان کے والد کی، یہاں تک کہ رسول اللہ اور انہوں نے جبریل سے سنا اور انہوں نے اللہ سے سنا. اس کی سند پہ خود اہل تشیع نے، علماء نے کلام کیا ہے اور صحت سے بات نے انکار کیا ہے اس کا. تو اس میں پھر یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ سلسلہ سند کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے تو پورا سلسلہ سند ہونا چاہیے، ورنہ وہ امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام زین العابدین، ان بزرگوں کا قول تو ہوگا، وہ حدیث نہیں ہوگی. صحیح. اب جب یہ ایک معیار انہوں نے بنا لیا تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے وہاں تو متصل السند روایات ہیں ہی نہیں، تو ہم اس کو حدیث کیسے مان لیں؟ نہیں، بہت سے حدیثوں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خود امام جعفر یہ بات کیسے کر سکتا ہے، جو مثال تقیہ سے متعلق یا اور اس طرح بہت میرے ذہن میں مثالیں امامت والی ہے، حجت کا اندر جس طرح سے بیان کیا گیا خود امام کا جو تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی امام جعفر تو ہمارے لیے ایک بہت بڑے تبع تابعین غالباً آتے ہیں اور علماء امت تھے فلانا سب کچھ. تو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ محدثین نے یا راویوں نے ان کے منہ میں بھی گڑ کے ڈالی چیزیں. یہ ایک تاثر مجھے نظر آتا ہے نا کہ حضور تک تو چلو بات پہنچی ہی نہیں نا ان اماموں کی، کیونکہ ان کا تو تصور یہ ہے نا کہ یہ سارے بھی تو اہل سنت ائمت ہے، علماء ہے، علماء اسلام تھے. ہاں. اور اس میں یہ کہ جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایات جو ہیں وہ 22 جلدوں میں جمع ہوئی ہیں، تو کیا وہ اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، صرف بولتے ہی رہتے تھے؟ بات یہ ہے کہ 22 جلدیں تو جمع کر لی ہیں آپ نے، 22 جلدیں جو ان سے منسوب بات ہوئی آپ نے باب میں رکھ دی. اس کی تنقیح کرنا اور پھر اس میں ترجیح دینا اور وہ کرنا کہ یہ صحت کے ساتھ ثابت ہیں، یہ کام نہیں کیا گیا جو مورد طعن بنتا ہے. صحیح. اچھا، اب علل حدیث اور علل حدیث میں جو علاج حدیث ہے جہاں تعارض ادلہ کا مسئلہ آتا ہے اور دوسری چیزیں، اس کے اوپر اس جمع آوری میں ان موضوعات پہ کام نہیں کیا گیا. ظاہر ہے کہ پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے کیونکہ آنکھوں سے اوجھل ہیں تو اس کے اوپر وہ وہی حکم لگائیں گے جو ان تک پہنچے گا. صحیح. پہنچی ہے بات جس طرح سے ہم نے پہنچائی ہے اس کو اسی طرح سے تو آپ مانیں گے نا. ایسا ہی.
اب اس کو اس طرح پہنچایا ہی نہیں ہے. مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام سے علماء اہل سنت میں سلسلہ سند کے ساتھ 150 احادیث ہیں اور مقررات نکال کے 125 ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. جو امام کی مسند کرنے والے یا ان کی روایات کو جمع کرنے والے اور دیگر علماء اہل سنت ہیں انہوں نے وہ کیا. اب کیونکہ ان کا تو حلقہ درس تھا، امام زین العابدین علیہ السلام کا حلقہ درس تھا، امام باقر علیہ السلام کا حلقہ درس تھا، تو اب ان کی جو روایات ہیں ان کو جب نکالا تو انہوں نے کہا کہ 150 روایات مقررات سمیت ہیں. مقررات نکالنا تو 125 ہے. آپ کے وہاں وہ 22 جلدوں میں 22,000 سے زیادہ روایات ہیں. تو آخر اس کی تنقید بھی تو کرنی چاہیے نا. اور یہ کام آپ کے یعنی شیعہ علماء کا ہی ہے کہ وہ اس پہ حکم لگائیں. یہ تصور کہ امام سے منسوب جو چیز بھی ہے اس کو من و عن قبول کر لیا جائے، میرا خیال ہے یہ رویہ ایک غیر علمی رویہ ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا سر، پاکستان میں ہم دیکھیں نا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کوئی کام کر رہے ہیں، الموسوعۃ الحدیثیہ. یہ تقی عثمانی صاحب کے ادارے سے بھی اسی طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہ وہ بھی اسی طرح المدونہ کے نام سے. المدونہ کے نام سے. اور ایک یہ جو الیاس اعظمی صاحب انڈیا والے غالباً ان کی بھی ہے، وہ میرے پاس اس کی وہ ہے الجامع الکامل. بہت اچھا. اب جیسے ابھی نیا غامدی صاحب لوگوں کا بھی ایک آیا علم النبی، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا مسلسل ارتقاء، ریسرچ، تحقیق، حکم لگا رہے. پھر غامدی لوگوں کا صاحب لوگوں کا کام تو غالباً یہ ہے کہ آپ نے دیکھا وہ یا نہیں، وہ علم نبی سے ابھی تک محروم ہیں. اچھا چلے نہیں انشاءاللہ وہ پھر ان سے ان کے ادارے سے کہیں سے آپ کے لیے وہ کرواتے تاکہ آپ اس کو یعنی اس اگر بازار میں موجود ہے تو ہم خرید. ہاں میرے خیال سے وہ عام دکانوں پہ پتہ نہیں ان کی کتابیں ملتی ہیں نہیں، لیکن وہ ان کے المورد کی اس پہ تو اس کے اندر مجھے طالب علم کی تو مجھے یہ نظر آیا نا کہ وہ کام تھوڑا سا ان باقی تینوں سے تھوڑا سا یوں منفرد ہے کہ انہوں نے وہ روایت وہ کیا، پھر کس کس کتاب میں یہ کہاں کہاں پر ہے. ان کا اپنا دعویٰ ہے کہ ہم نے حسن اور صحیح کو جمع کیا، اس سے نیچے کی حدیثوں کو ہم نے اس میں نہیں لی. پھر اس کے بعد وہ بتاتے کہ یہ مختلف الفاظ کہاں کہاں پر، پھر اس سے وہ کچھ مسائل وغیرہ جو اس سے اخذ ہوتے ہیں. تو اس میں یہ لگتا ہے نا کہ جیسے تبویب ٹائپ کوئی کام ہو رہا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو مثال علامات صحاح پہ کوئی وہ کرنا ہے تو اس پہ جتنی سنی مصادر میں کتابوں میں صحیح اور حسن درجے کی حدیثیں ہیں وہ سب یہ ہیں. پھر اس پہ ان کی اپنی جو فکر یا ان کا جو اپنا مسلک ہے غامدی صاحب وغیرہ کا باقیوں سے ہٹ کے اس حساب سے ان پہ تبصرے فرماتے ہیں. تو اہل تشیع کے ہاں پھر کیوں یہ ہلچل یا یہ ذوق شوق خاص طور پاکستان ہندوستان کے تناظر میں نہیں ہے؟ اس کی کیا وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ باقی دنیا میں عرب دنیا میں ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ، آپ بتائیں گے. دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے سمجھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنا کام دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ریلائی بھی کرتے ہیں. جب ہمیں دین کو اصل دین جو ہے وہ جاننے کے لیے نہیں فالو کرنے کے لیے آیا ہے کہ آپ اسے فالو کریں. اب نتائج دین کو اگر ہم توضیح مسائل تک محدود کریں گے اور اس کو فالو کریں گے تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم حدیث کو پرکھیں، فقہ کتابوں کو پرکھیں اور اس کو پرکھیں اس کو پرکھیں. ہمیں تو جو نتیجہ ہے قرآن اور حدیث کا وہ یہ 500 روپے والی کتاب توضیح المسائل کے نام سے، منہاج الصالحین کے نام سے یہ ہمارے پاس ہے. اور پوچھنے والوں کو پوچھنا بھی ہم سے صرف یہی ہے. ہاں 25 سال آپ نے حوضے میں ادھر ادھر لگائے، علم حاصل کیا، پوچھنا اس کو یہی ہے کہ رہبر معظم کا کیا حکم ہے، سستانی صاحب کیا فرماتے ہیں. میں نے ویب سائٹ پہ گیا تھا، اس پہ تو یہ لکھا ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص 25-50 سال کائے میں اپنا وقت صرف کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ بھئی جو تحقیق کرنی ہے وہ انہوں نے کی اور کر لی، بس اب ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں تو فالو کرنا ہے سب. اہل سنت میں یہ بات نہیں ہے. اہل سنت کو ہم اس بات کا کریڈٹ دیں گے
کہ احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف وہی نہیں بلکہ آثار صحابہ کے اوپر بھی بے انتہا تحقیق ہے، اور ہمارے پاس بہت کتابیں الحمدللہ، اور ہم دیکھتے رہتے، پڑھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ جو المدونہ کی آپ نے بات کی، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس میں مزیدہ مجدو کے اس میں چھپ رہا ہے، اس کی 14-15 جلدیں ہمارے پاس آئی ہیں چھپ کے۔ وہ کام بہت شاندار کام ہے۔ وہ شاندار کام اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے اسناد اور متون کو ایک جگہ جمع کر کے اور پھر اس کے اوپر جو حکم ہے اس کو بھی بیان کیا اچھا، اور سارا بتایا۔ اور مختلف محدثین کے نزدیک جو اس کی کیفیت ہے اس روایت کی، اسناد کی، اس کو بھی انہوں نے، اور پورا باحوالہ کام ہے، بہت اچھا۔ جہاں تک الجامع الکامل الشامل کا تعلق ہے، اس کو ہم نے جو دیکھا، جو 11-12 جلدوں میں آیا ہے اعظمی صاحب کا، اس کو جو ہم نے دیکھا، اس میں تقریباً وہ تخریج ہے کہ جو پہلے تخریج ہو چکی، اچھا، کیونکہ کتابوں کی مجامع احادیث جو ہیں ان کی تخریج ہو چکی، اور ان کو دوبارہ جمع کر کے اس کو اپنے لحاظ سے اس پہ صحت کا یا اس کا حکم لگانا، انہوں نے تو کوشش کی ہے کہ صرف صحیح احادیث جن کو وہ سمجھتے ہیں ان کو لیں، لیکن وہ کام اس سے بالکل مختلف ہے جو المدونہ الجامعہ سے۔ صحیح۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، علم النبی کتاب ہم نے نہیں دیکھی، کچھ تبصرے ہم نے اس پہ پڑھے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اگر انہوں نے جیسا کہ آپ کی زبانی بھی پتہ لگا کہ صحیح اور حسن احادیث ہی لی ہیں، سوال یہ کہ یہ حکم ان پر کس نے لگایا؟ پہلے سے لگے ہوئے حکم کو ہی اختیار کیا ہے، یا خود بحیثیت محدث کے اس پہ صحیح یا حسن کا حکم جو ہے لگایا ہے؟ اگر انہوں نے آلریڈی جو تحکیم ہو چکی اسی کو لیا ہے تو پھر تو یہ کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں بالکل، یہ تو۔ اور اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کہ دعویٰ تو کوئی بھی کیا جا سکتا ہے کہ میں بحیثیت محدث کے اس بات کو کرتا ہوں کہ یہ حدیث اس درجے کی ہے، پھر بات کی جا سکتی ہے اس پر، صحیح، پھر بات کی جا سکتی ہے۔ ملے گی، ابھی ہم ظاہر ہے کہ اگر ملے گی کتاب دیکھیں گے تو ہی ہم صحیح، پھر انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے ہی بات کریں گے۔ جی اچھا صاحب، معذرت، میں دیکھیں میں کہاں آپ کے ساتھ بہت آگے پیچھے نکل جاتا ہوں، حالانکہ میرا مقصد یہ تھا کہ آج آپ کی کتابوں پہ، لیکن یہ کافی، اور اس کے اوپر انشاءاللہ اس پہ میرے خیال سے مستقل پروگراموں کی ضرورت بھی ہے، خود میرے لیے بھی اور باقی جو اس علوم سے بالکل۔ اچھا صاحب، میں جیسا آپ یہ سب سے پہلا جو ہے نا مکتب اہل بیت میں علوم حدیث کا ارتقاء، تو یہ کس، یعنی ایک اصول کافی کا جو شرح آپ نے شروع فرمایا، اس سے پہلے ایک مقدمے کے طور پر یہ کتاب، ایک تو یہ بتائیں، اور دوسرا جو ہمارے ہاں متداول علوم الحدیث کی کتابیں ہیں، اس ٹائپ کی یہ کتاب ہے، اس سے اس کو کوئی انفرادیت حاصل ہے، اور ایک طالب علم، ایک محقق اور ایک عام آدمی، تینوں کے لیے یہ کس طرح کوئی کام مطلب استفادے کے لیے؟ دیکھیے، شروع میں ایسا ہوا تھا، اس پروجیکٹ کے شروع کرنے سے پہلے، کافی عرصے پہلے ایسا ہوا تھا کہ ایک کتاب ہے تاسیس الشیعہ کے نام سے۔ تاسیس الشیعہ میں یہ وہ آیا ہے کہ بھئی ہر اسلامی علم جو ہے، علوم اسلامیہ کو یہ کہا گیا کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ شیعہ حضرات نے کی تھی۔ اچھا، تاسیس الشیعہ لعلوم الاسلام کے نام سے، پھر اس کی خلاصہ بھی چھپا، اس کا حسن الصدر، آیت اللہ حسن الصدر کی کتاب تھی۔ تو اس میں ہم نے علم حدیث کا جو باب تھا وہ نکالا، اور شروع میں اس میں آپ دیکھیں گے کہ مقدمے میں اس کا ترجمہ سب سے پہلے ہم نے شامل کیا، ٹھیک ہے، تاکہ ایک بریف جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ اور اس وقت ہمارے نظر میں
وہ لوگ تھے کہ جو اس وقت اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے کر رہے تھے اور شیعہ حدیث ان کے نصاب میں گویا کہ شامل تھی، اور اس میں ایک نقن دادا سید العلماء نقن صاحب قبلہ کی ایک علم حدیث پہ کتاب تھی، اور ایک تھا مرتضیٰ حسین فاضل صاحب کا مقدمہ تھا، ایک کتابچہ تھا. تو یہ دو تھیں، تو ہم نے گویا اس میں بطور اضافے کیا. اس وقت اصول کافی کا پروجیکٹ نہیں شروع ہوا. اچھا. لیکن جب ہم نے اصول کافی کا پروجیکٹ شروع کیا تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ پہلے علم حدیث پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ ہسٹری تو ہم نے بتا دی کہ یہ ہوا تھا مختصراً، کہ یہ علماء ہیں، انہوں نے یہ کام ہیں ان کے، عوالم العلوم تک یہ بتا دیا. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے اس پہ فن حدیث، درایت اور رجال کے بارے میں ہم نے مباحث کو جمع کیا. اور مثلا علم حدیث میں جہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ مختلف جو اسناد کے اوپر حکم لگاتے ہیں، صحیح، حسن اور ضعیف، اور اس جیسے علامہ مجلسی نے بعض اصطلاحات وضع کی ہیں کا موثق کا صحیح، موثق، حسن کا صحیح، کہ وہ اس کو حسن بھی کہہ رہے ہیں اور صحیح کا درجہ بھی دے رہے ہیں، یا موثق کہہ رہے ہیں اس کا درجہ دے رہے ہیں. پھر یہ کہ قرائن صحت میں اور کہنا چاہیے کہ بالیقین صدور جو ہے کہ اس کا صدور کہنا چاہیے کہ امام معصوم سے ہوا ہے، ان دونوں قرائن میں بڑا فرق ہے. صحیح. تو ہم نے کوشش کی کہ ان اصطلاحات کو بھی واضح کریں اور علوم کے یہ جو پہلو ہیں اس کو بھی واضح کریں. تو یہ اس لحاظ سے یہ مقدمہ ذرا مختلف ہے ٹھیک ان چیزوں سے. صحیح. تو اس کے اندر جیسے آپ نے ان چاروں کتابوں کو تو خاص طور پر اصول کافی ان کا پورا تعارف دیا ہے، ان کے سب کے شیوخ کون تھے، ان کے شاگردان اور یہ سارا کچھ، اور پھر یہ کہ پورے مکتب اہل بیت کے اندر کس طرح سے اس کا ارتقاء ابتدا سے پھر ارتقاء، اور آپ نے جب یہ کام شروع کیا اس وقت تک کا ایک پورا جائز ہے. ٹھیک. اچھا، پھر یہ جو پہلی حصہ ہے اصول کافی، کتاب العقل والجہل اور کتاب فضل العلم، تو اس کے اندر اصول کلینی کا اپنا مقدمہ، اس کا آپ نے ترجمہ وغیرہ کیا، پھر اس کے بعد حدیث کی ترتیب، یعنی اس میں ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کوئی چھانٹی کر کے حدیثوں کی شرح کی ہو؟ نہیں. ایک حدیث کو حدیث کو ہم نے لیا ہے، اس کے رجال پہ بات کی ہے. البتہ ہم نے اسلام میں عقل کا مقام اور جو عقل سے متعلق دوسرے مسالک میں کی کتابوں میں احادیث پائی جاتی ہیں ان کا ایک ناقدانہ جائزہ بھی لیا ہے. اور پھر عقل کس معنی میں جو کتاب العقل انہوں نے ابتدا میں دی، تو عقل کس معنی میں اہمیت رکھتی ہے علوم اسلامیہ میں، اس کو گاہے بگاہے ہم دوران شرح اس کو کرتے گئے ہیں، اور ہر حدیث کو علیحدہ سے اس کے اوپر حکم بھی لگایا ہے، رجال کے اس سے بھی، اور اس کی وضاحت بھی کی ہے. صحیح. انفارچونیٹلی جو ہماری تحقیق کے مطابق کتاب العقل والجہل کی کوئی حدیث صحیح سلسلے سند سے ثابت نہیں ہے، جو کہ اس کے متعدد اسناد بھی ہیں مختلف احادیث کے. اسی طرح سے اہل سنت میں بھی العقل پہ جو روایات ہیں ان میں کسی کی بھی سند نہیں ہے. یہ میں آپ سے پوچھنا تھا، صحیح سند سے وہ نہیں ہے. اور اس میں سب سے مشہور کتاب ابن ابی دنیا کی کتاب العقل ہے. اور تو یہ ہے کہ اہل سنت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اور ہمارے وہاں بھی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. لیکن صاحب اب جیسے میں یہی سوال اس کو بھی کرتا ہوں، ہم اگر جیسے اس کے اندر نا کتاب العقل، تو اہل سنت کے ہاں تو حدیث کی کسی کتاب میں سرے سے عقل کے اوپر کوئی باب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہوا، مجھے اتنا دعویٰ نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ہم دیکھتے ہی دوسرا آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں یعنی کتاب الجہل اور عقل اور جہل میں بھی، اور اس میں آپ کی تحقیق کے مطابق کوئی حدیث صحیح سند سے، ہاں، کتاب العقل والجہل میں ثابت نہیں ہے، اور 2 حدیثیں اضافی ہیں جو ہم نے نقل کر دی ہیں.
اور کتاب فضل العلم میں البتہ ٹھیک. تو کتاب العقل والے میں بھی ہم یہ بات کریں تو ثابت نہ ہونے سے مراد جیسے اگر مثال عقل سے متعلق جیسے ہم اہل سنت کی بہت نیچے کی کتابوں میں یا تفسیری روایات میں ہم کچھ حدیثیں دیکھتے جس کو البانی وغیرہ تو بالکل موضوعات میں شمار فرماتے، تو ان کے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ پیغمبر تک سند نہیں جاتی، لیکن یہاں تو جو قول ہے وہ امام جعفر کا ہوتا ہے کہ ان سے پچھلے راویوں نے کہا پھر امام نے یہ کہا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر پھر ڈاکٹر صاحب وہ مسئلہ نہیں آتا کہ وہاں پر امام جعفر اپنے اس بات کو حضور تک تو نہیں لے جا رہے نا، تو کیا امام جعفر تک بھی وہ ثابت نہیں ہوتا؟ امام جعفر صادق یا امام محمد باقر علیہ السلام یا بعد میں امام رضا علیہ السلام، ان سے وہ روایات ثابت نہیں ہیں. ان سے بھی ثابت، یعنی پیغمبر کا تو ابھی ہم لے ہی نہیں رہے. اچھا جی کوئی ایک حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا. دوسری چیز یہ میں نے پوچھنا تھا جو کہ عقل سے متعلق جیسے ہم دیکھیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس دور میں جو عقل کے مباحث اور فلسفیانہ یہ سارا کچھ ہوا تو اس وجہ سے اس طرح کی اقوال آئے ہیں؟ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ شیخ کلینی کا جو دور ہے 320 آپ رکھ لیں، 320 کے قریب، 318 319 20، اس وقت تک اسلام میں عقلی مباحث جو تھے وہ آ گئے تھے اور اصول میں عقل کا جو ذکر ہے وہ شروع ہو گیا تھا. تو ہمارا تاثر یہ کہ کتاب العقل والجہل جو آئی ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس حوالے سے اس میں روایات آئیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ائمہ علیہ السلام سے ثابت نہیں تھیں تو اسناد میں جو کمزوریاں ہو سکتی ہیں وہ بھی نہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے پھر امام جعفر کی طرف غلط منسوب کیا نا. اچھا نہیں، یہ تو پھر بہت یعنی تعدد روایات کے باوجود بھی کوئی حدیث ثابت نہیں اور وہ تحقیق ہم نے اس میں درج کر دی ہے، کہیں اختلاف ہو تو حاضر ہے. تو ہمارے یہاں پھر یہ جو بات عام طور پر کہی جاتی ہے نا کہ اہل تشیع کے ہاں چونکہ عقل کی بہت اہمیت ہے اور اس کی بنیادی احادیث ہیں، تو اگر ہم ان احادیث کو صحیح نہیں مان رہے تو پھر تو وہ عقل کی اہمیت ہونا علیحدہ بات ہے اور عقل کی بنیاد پہ یعنی عقل سے متعلق جو مروی احادیث ہیں ان کا ضعیف ہونا یا موضوع ہونا یہ بالکل دوسری بات ہے، کیونکہ اصول الفقہ میں جو عقل کو لیا گیا ہے تو وہ ان روایات کی بنیاد پہ نہیں لیا گیا. اچھا. اور جہاں بھی اصول الفقہ میں چوتھے ماخذ عقل کی بات ہوتی ہے اس میں ان روایات سے استدلال نہیں کیا جاتا. ہاں تو وہ جو عقائد میں کیا جاتا ہے یا حسن و قبح میں کیا جاتا ہے وہاں پر بھی ان روایت سے تعلق نہیں ہے. ان روایات سے تعلق نہیں ہے. اصول ہے کہ حسن و قبح جو ہیں وہ عقلی ہیں تو لہٰذا اس کو عقل کی بنیاد پہ، کیونکہ معاشرت جو ہے ہماری وہ بہت ساری چیزیں طے کر رہی ہوتی ہے، اس کو آپ کو قبول کرنا پڑتا ہے. صحیح، ٹھیک، تھینک یو. اجلا صاحب یہ تیسرا حصہ ہے کتاب التوحید، تو اس سے متعلق بھی کچھ بتائیں نا کہ ہمارے خیال میں تو یہ سب سے پہلا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ کتاب التوحید کیونکہ ترتیب سے اس میں تیسرے نمبر پہ ہے کتاب التوحید، تو اس لیے اس میں شیخ صدوق کی کتاب التوحید بھی مشہور ہے کہ شیخ صدوق کی ہے پوری، لیکن یہ شیخ کلینی تک محدود ہے اور شیخ صدوق کا کہیں جہاں بھی حوالے شیخ صدوق کے آئے ہیں کہ وہی روایت ائمہ سے اس میں بھی آئی ہے تو اس کا ہم نے حوالہ اس کا دے دیا ہے، یا اختلاف متن کو ہم نے واضح کر دیا کہ وہاں جو روایت ہے تو اس میں یہ اس طرح سے ہے. کتاب التوحید اس کو ہم نے بہت ہی جم کے کہنا چاہیے کہ لکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری مروجہ شیعت جس کا تعارف غیر فرقوں میں ہے، اور اسی صورت سے یہ کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اعتقادات میں عقائد مظفر سے آگے عموماً نہیں پڑھتا اور ان کے پاس توحید کے اس طرح کے دلائل جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی کتاب التوحید میں
کہ اس میں شرع اور مطالب کو اس طرح سے ہم واضح کریں کہ غیر شیعہ فرقے جو ہیں ان کے سامنے بھی یہ واضح ہو کہ کیا توحید ہے کہ جو ہمارے مسلک میں توحید جو مانی جاتی ہے اور وہ شرک سے کتنی دور ہے. دیکھیے جب ہم مختلف فرقوں کو دیکھتے ہیں تو ہر فرقے میں ہمیں ہر مسلک میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعلیمات اور ہیں اور پریکٹسز میں بہت ساری باتیں ایسی آئی ہیں کہ جن کی مذہب تائید نہیں کرتا. تو یہ اس سے کہ جو معاشرے سے آ جاتی ہیں پریکٹسز ہو جاتا ہے تو اس سے مسلک شیعہ بھی خارج نہیں ہے, ایگزمپشن نہیں ہے اس کے. تو اب جو تعارف ہوتا ہے فرقے کا, اب جیسے اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ بریلوی ہے یا کون ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ حضور کا نام سن کے انگوٹھے چوم رہا ہے اور صلاۃ والسلام کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے, ہری پگڑی باندھی ہوئی, پگڑی کا اہتمام کر رہا ہے, مزارات کا اہتمام زیادہ, مزارات کے اوپر جا رہا ہے, وہ کر رہا ہے. قطع نظر اس سے کہ وہ پریکٹسز صحیح ہیں غلط ہیں اس پہ ہم لوگ نہیں جان رہے. ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جو پریکٹیکل لائف ہوتی ہے فالوورز کی اور جو ان کی پہچان سے بن وہی ان کی پہچان بن جاتی ہے. تو اب انفارچونیٹلی شیعہ اس میں بھی عقائد میں اور جو مانے جا رہے ہیں آج کل اس کی بات کر رہے ہیں, اور پریکٹسز میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں آ گئی ہیں کہ جن کی اصل مذہب تائید نہیں کرتا, لیکن یہ کہ اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی. تو کتاب التوحید ہم نے اس میں لکھی کہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ یہ مسلک توحید سے دور ہے, اللہ تعالیٰ کو سے دور ہے ماننے سے اور اس سے, تو ان سب کی نفی اور بہت جگہ ان غلط فہمیوں کے ہم نے ازالے جو ہیں وہ اس میں کیے ہیں. صحیح, ٹھیک. اچھا دوسرا صاحب اس میں یہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم جیسے قرآن مجید میں جس طرح سے توحید اور شرک کا بیان ہے, یا اہل سنت مصادر میں پیغمبر سے منقول یا منسوب جو احادیث بھی آتی, اور پھر بعد میں جو ہمارے کلامی بحثوں میں جو ایک انداز اپنایا گیا, تو یہاں پر جو اصول کافی کی جو حدیث ہیں اس میں آپ کو وہ رنگ کیا نظر آتا ہے؟ کلامی نوعیت کا رنگ نظر آتا ہے, فلسفیانہ پہلو کا رنگ نظر آتا ہے, وہ جو سادگی نظر آتی ہے؟ بنیادی طور پہ ایک ہم نے پہلے بھی اپنے کسی انٹرویو میں کہا, وہ شاید وہ یوٹیوب پہ ہے بھی, کہ جو ائمہ علیہ السلام کا استدلال رہا, چاہے وہ امامت کے سلسلے میں ہو, چاہے توحید کی یا نبوت کے سلسلے میں ہو, وہ عقلی استدلال رہا, فلسفی نہیں رہا کہ فلسفیانہ اصولوں کے مطابق اس کو کیا جائے. البتہ عقل کو اپیل کرنے والی بات جو تھی وہ ضرور کی گئی, وہ کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم احادیث ہیں کہ جو توحید سے اور اس کے متعلقات سے وہ ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ جو صحیحین ہیں ان میں مشکل سے 10 صفحے آپ کو ملیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات توحید سے متعلق آ گئی ہیں. تو اس وہاں کم اس کو بیان کیا گیا ہے. البتہ مناقب پہ, سیرت پہ اور کتاب الایمان والکفر, ان سب چیزوں پہ, اعتصام بالکتاب والسنہ اور سیر و مغازی کے اوپر بڑا زور ہے. سب سے بڑی کتاب عموماً سیر و مغازی کی ہے کہ جنگیں مسلمانوں نے کیسے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں, اور آپ کی جو سیرت ہے وہ اس میں کیا رہی. کیونکہ معاشرہ مسلمان تھا, ہمیں ایسا لگتا ہے, اور سبھی لوگ توحید کو ظاہر ہے کہ مانتے تھے, کرتے تھے, نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھیں, وہ سب تھا. اصل یہ تھا کہ جو حکومت جس چیز کو قوی کر کے لوگوں کو گویا کہ دین کے نام پر لے کے چلنا چاہ رہی ہے یا آگے بڑھ رہی ہے, وہ کیسے, وہ کون سے آسپیکٹ سے ان کو کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ توحید کا اس میں نہیں تھا. آج بھی علماء یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کی سب سے اہم عبادت جو ہے وہ جہاد ہے,
تو اس کی جہاد کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اسلام پھیلا یا مسلمان پھیلے، دونوں اصطلاحات میں فرق ہے، لیکن ہم کہتے یہی ہیں کہ اسلام پھیلا کیونکہ مسلمان پھیلے. تو اس لحاظ سے جو چیزیں ان کے کام کی تھیں وہ زیادہ روایات میں آ گئیں، جو ان کے کام کی نہیں تھیں وہ نہیں آئیں. امام ابن تیمیہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ توحید کے اوپر زور دیا، اور پھر ان سے متاثر ہو کے فرقہ وہابیہ نے بہت زیادہ زور دیا، کیونکہ ایک الگ آئیڈینٹی جو تھی وہ بنانی تھی. ایک جو یعنی ہمارے جو عثمانی خلافات تھے وہ ماتریدی تھے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اور فقہ کے اعتبار سے اور انہیں کی حکومت تھی، لہٰذا اور انہوں نے ہی روضہ رسول یہ وہ سب اتنی خانقاہیں سب بنوائی تھیں. لہٰذا اگر ان کے مقابلے میں یہ فکر جو ہے جس کو بعد میں وہابیت کہا گیا یہ نہ آتی تو یہ ختم بھی نہیں ہو سکتا. اب وہی فرقہ جو ہے اس نے جناب محمد بن سلمان اطال اللہ عمرہ شریف کو بتایا ہے کہ صرف 125 احادیث صحیح ہیں، باقی ساری کی ساری غلط. نہیں یہ کوئی افواہ ہے کیا کام؟ نہیں یہ تو ان کا انٹرویو موجود ہے، اس کے بعد اچھا کلپ موجود ہے. اچھا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے؟ ہاں 125 روایات وہیں کی جو ٹھیک ہیں جس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، باقی روایات سے ان کے اوپر. اور وہاں یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں بھی کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی، یہ ایک سیاسی تحریک تھی، اہداف حاصل کر لیے ختم. لیکن ہم نے یہ سنا تھا کہ ان کو کوئی انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا حدیثوں کو، وہی تو اس میں سے 125 حدیثیں نکالی ہیں. نہیں یہ تو اب یہ کوئی پکا انہوں نے نشر کر دیا یا ہوا کام ہوا یا مطلب نہیں لیکن ترکی والوں نے بھی ایک احادیث پہ کام کیا نا، اس میں تو ایک زمانے میں ہم بھی شریک رہے اس پروجیکٹ میں. وہ ہم نے بڑا نام اس کا سنا لیکن اس کا کوئی کام تو نظر نہیں آیا. وہ 5 جلدوں میں انہوں نے تمام کو اچھا کر دیے، جمع کر دیا، چھپ بھی گئی. ہیں آپ کے پاس وہ جلدیں؟ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ جس زمانے میں یہ مکمل ہوئی ہمارے ترکیوں سے بڑے تعلقات رہے وہ رہا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب ہمارے امیر المومنین اردوان صاحب تشریف لائے ہیں جو اسی تحریک سے تعلق رکھتے تھے، فتح اللہ گولن والے، تو انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں. تو یہ جو حدیث پہ کام ہو رہا تھا یہ ترکی اسٹیٹ کا کام تھا؟ ترکی اسٹیٹ کروا رہی تھی. اچھا، اور جو سیکولر اسٹیٹ یعنی علماء اس میں شامل تھے، بہت اسکالرز شامل تھے، بہت سو کو ہم جانتے ہیں، بنیامین صاحب، ڈاکٹر بلال صاحب اور دوسرے. ڈاکٹر بنیامین اس کے بنیادی وہ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند بلکہ وہ روایات جمع کی جس میں انہوں نے دیگر صحابہ کی کریکشن کی ہے کہ رسول اللہ یوں نہیں کہ یہ. اچھا اتنی وہ بہت ساری روایات ہیں. ہاں وہ کافی روایات ہیں. اصل میں ابن جوزی کی کتاب ہے، ابن جوزی کی کتاب کو انہوں نے تحقیق کر کے اچھا. ہمارے اچھے دوست تو آپ ہمارے کہ وہ پھر وہ بھی کام ہوا ہے، وہ کام وہاں 5 جلدوں میں شائع ہوا ہے. اچھا مصر کا بھی میں نے سنا تھا کہ ازہر والوں نے بھی کوئی اس طرح کا پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کے اندر شیعہ علماء کو بھی شامل کیا تھا اور مقصد ان کا یہ تھا کہ دونوں کی کوئی مشترکہ چیز سامنے لائی جائے. یہ میں نے سنا تھا، کوئی بہت پرانا کوئی مضمون نہیں پڑا تو اس میں ڈاکٹر حیدر حب اللہ صاحب غالباً اس میں شریک تھے، لیکن اب کام کیا ہوا کتنا وہ یہ نہیں پتہ چل رہا. اس کا تو ہمارے علم میں نہیں، لیکن یہ کہ جمال عبد الناصر کے دور میں ایک موسوعہ فقہیہ وہ کیا جا رہا تھا جس میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اس کے ساتھ فقہ جعفری اور زیدی کو بھی شامل کیا تھا. وہ الفبائی انداز سے تھا حروف تہجی کی ترتیب سے، اور 8 جلدیں اس کی، 8 دنی 16 جلدیں ہمارے پاس اس کی اچھا ہیں. ایک تو موسوعہ فقہ کویت سے ہے نا، ایک وہ الگ کویت سے، وہ 42 جلدوں میں، اس میں شیعہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا یہ دوسرے جو ہے یہ دوسرا جی یہ اس سے پہلے کیا ہے. تو اس میں اس کے علاوہ ڈاکٹر زیدان کی جو کتاب ہے المفصل کے نام سے فی احکام الرجال فی احکام المراتب اسرۃ المسلم، اس قسم کا پورا نام ہے اس کا.
تو وہ 14 جلدوں میں ہے. اس میں انہوں نے 5 فقہوں کو جمع کیا ہے. وہ کیا کہ بھئی لیکن سارے وہ مسائل کی جو عورتوں سے متعلق ہیں، عقائد اور یہ وہ صرف وہی صرف نہیں ہے جو جس طرف ذہن جاتا ہے لوگوں کا. بہت اچھی کتاب ہے موسوعہ نام. اور ایسی کتاب کہ جس میں شیعہ سنی روایات کو جمع کیا جائے. آیت اللہ تسخیری جو تھے ان کے زیر اہتمام یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اچھا. اور وہ 22 جلدیں جو ہیں روایات کی وہ موجود ہیں کہ جن میں شیعہ سنی مشترک روایات کو جمع کیا. اچھا، تو وہ کس عنوان سے ہے نام ذہن میں؟ شیعہ سنی مشترک روایات. اس کو عربی میں ترجمہ کر لیجیے عنوان کا. ٹھیک. الاحادیث مشترکہ یا اس طرح کچھ بنے. ٹھیک. اچھا، مطلب آپ یہ کہہ رہے وہ کام ہو چکا ہے. ہاں وہ کام ہو چکا. اچھا، پھر شاید وہی کام ہو یہ اظہر کا جو میرے ذہن میں تھا. حیدر حب اللہ صاحب اس میں شریک تھی، یعنی اس کا نہیں. ٹھیک. حیدر حب اللہ صاحب بھی بڑے ہاں ہے. آپ سے ان کا کوئی تعلق ہے؟ بس ان کو پڑھتے رہتے سنتے رہتے ہیں. ہاں، اب تو وہ لندن چلے گئے پچھلے 2-3 سال سے. ہاں، المہدی انسٹیٹیوٹ. ہاں، المہدی والوں سے ہمارے بڑے تعلقات. اچھا. عارف عبد الحسین صاحب سے. بہت اچھا. اچھا، جیسے میں نے تو یوں رکھا ہوا کہ بھئی یہ اصول کافی کے 3 حصے ہیں. پہلا والا مکتب اہل بیت میں علوم حدیث کا ارتقاء اور دوسری جلد کے، تو یہ ٹھیک ہے یا یہ بالکل مستقل الگ ہی ہے؟ مطلب اگر ہم کسی کو دینا چاہیں. ہوا یہ کہ اس کو کیونکہ دوسرے لوگوں نے سب نے چھاپا ہے، وہ شائع کیا ہے، تو انہوں نے اپنے طور پہ اس پہ نمبر جو تھے نا وہ اپنے طور پہ اس کو پہلی جلد فرض کر لیا، تو اس کو دوسری اور تیسری. جس کو پتہ تھا کہ وہ اصل میں اصول کافی کا ترجمہ نہیں ہے، انہوں نے پہلی جلد اور دوسری جلد اس کو بنا لیا. اچھا. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسری جلد موجود نہیں ہے کیونکہ وہ پہلی ہے اور وہ تیسری. ہاں، یہ ہو گیا نا. یہ اصل میں مسئلہ یہ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم دیکھیں نا، کوئی بھی اگر اس کو پڑھے اور اس سے پہلے یہ پڑھے تو بہت اچھا ہے نا کہ تمام اس کو حدیث اور ان چیزوں کا علم ہو. اس کے بعد یہ جلد اول جس پہ لکھا ہوا ہے یہ دوم ہو جائے گی. یہ در حقیقت دوم ہے، لیکن اگر ہم مکتب اہل بیت میں علوم حدیث کے ارتقاء کو شامل رکھیں پھر 3 ہی ہے. تو یہ 3 حصے. اور ڈاکٹر صاحب کی یہ اور باقی جتنی بھی کتابیں ہمارے کو دستیاب ہوئے تو انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہے. جن دوستوں کو چاہیے نیچے ہم نے نمبر دیا ہوا ہے، اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ کریں گے تو آپ کو یہ کتابیں مل جائیں گی. اچھا صاحب، بس یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اور حصہ ہے کتابوں کا، اس پہ مختصراً تھوڑی سی بات ہو جائے. واقعہ کربلا پہ جو آپ کی چند کام اس پہ، تو میں اس کو ہم شروع کرتے ہیں. اس کو ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے چلیں بتائیں آپ. میں اسی کو ہاتھ پہ رکھتا ہوں. ہاں، اصل میں بات یہ تھی کہ ایک وقت پہ ہم نے ایک مقصد سے یہ نیت کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام پر ہم کتاب لکھیں گے اور سرخ رنگ کی کتاب لکھیں گے. اچھا. ہاں، اچھا. اس کا بھی ایک پس منظر ہے. خیر بہرحال تو یہ کتاب سرخیت والا پس منظر تو نہیں، وہ پس منظر نہیں. جب یہ جو وائٹ کور میں ہے امام حسین علیہ السلام، یہ ترجمہ جو ہے ترجمہ فضل اللہ کمپانی صاحب کا، یہ پہلے جو چھپا ہے تو وہ سرخ کور میں ہی چھپا ہے. اچھا. یہ دوسرا ایڈیشن اس کا وائٹ اس میں چھپا. تو تھا یہ کہ ہم صاف بات بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام پر واقع کربلا پہ لکھتے ہوئے ہمیں خوف آتا تھا. خوف اس طرح سے آتا تھا کہ امام حسین السلام کا واقعہ کربلا کا موضوع وہ ہے کہ اگر اس کو تحقیق سے لکھ دیں تو اس دور میں اس کو گلا کاٹنے کے مترادف ہے. ہم نے دیکھا کہ نقن دادا نے شہید انسانیت جو لکھی، اس سے پہلے کا جو مسودہ تھا خود نقن دادا کا نہیں تھا، مختلف لوگوں کا تھا. ایک آپ کے پروگرام میں ہم بات بھی کر چکے ہیں. اس کو نقن دادا کا بیان کر کے اور اس کے اوپر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا. پھر انہوں نے علیحدہ شہید انسانیت لکھی خود. تو محققین کا کہنا یہ اور ٹھیک کہنا ہے کہ اس واقعے نے لوگوں سے جرت اظہار چھین لی، جرت تحقیق چھین لی، کہ لوگ جو ہیں وہ پھر بغیر جانے اور ماہو کیے ہوئے شور مچائیں گے. تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت سرخ کور میں فضل اللہ کمپانی کی کتاب حسین کیست ہمارے سامنے آئی. تو
تو ہم نے پھر اس کا فارسی سے اس کا ترجمہ کیا، لیکن ہم نے اس کا بڑا حصہ ایک نکال دیا. اچھا، مکمل نہیں ہے؟ مکمل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایرانیوں کا مزاج ہے، 2-3 صفحے کی ایرانی پوئٹری، اس میں اس کی شان میں، اس کی شان میں، اس کی تلوار زنی اور اس کا تو وہ سبسٹنس نہیں تھا صحیح. کہ ہم اس پوئٹری کا ترجمہ کریں، یہ کریں، وہ کریں. تو وہ ہم نے حصہ جو تھا نکال دیا، اور یہ کتاب جو تھی اپنی نظر پوری کرنے کے لیے جو ہم نے اللہ کی خاطر مانی تھی، تو ہم نے یہ ترجمہ کیا. تو اس کا پس منظر ہمیں پسند بھی یہ اس لیے آئی کہ اس میں امام علیہ السلام کے کہنا چاہیے کہ آپ کی شخصیت، کردار، آپ کا حسن اخلاق، اس کے اوپر مستند معلومات اور اس کے ساتھ حوالوں کے ساتھ اس کو انہوں نے جمع کیا. تو یہ تو بنیاد بن گئی. یہ ہو گیا امام حسین شخصیت و کردار. یہ فارسی کتاب کا ڈاکٹر صاحب نے ترجمہ فرمایا. ٹھیک. اچھا، یہ دوسری کتاب پھر ہم نے واقع کربلا کا، یہ ہم نے سوچا کہ ہم ایک ترتیب سے کچھ ہم اس کو لکھیں واقع کربلا کو. تو پھر ہم نے واقع کربلا کا تاریخی پس منظر کتاب لکھی. تو یہ ذرا نسبتاً چوڑی کتاب، اور اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ مستند تاریخی روایات، اور جب ہم مستند کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ جن کی صحت پر ہمیں اطمینان ہے، اور اس کو مختلف زاویوں سے ہم نے چیک کیا اور وہ کیا. تو وہی روایات ہم نے اس میں لکھی کہ واقع کربلا کا جو پس منظر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے مطلب شروع ہوتا ہے، کہ جو آویزش تھی قریش کی دوسرے کہنا چاہیے کہ قبائل کے ساتھ، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی قبیلے بنی ہاشم سے اور اس سے، اور ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. تو حقیقت میں جو اس کا پس منظر ہے، یعنی واقع کربلا کے عوامل جو ہیں وہ اسٹیج کیے جا رہے تھے پہلے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس کو جمع کیا جا رہا تھا. یہاں تک کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کے زمانے میں جو بنو امیہ کو تقویت حاصل ہوئی، دینے والوں نے جو تقویت دی وہ بحیثیت مسلمان کی دی، لیکن ایک بڑا گروہ وہ تھا ان میں سے کہ جنہوں نے اس کو یہ بات سمجھی کہ یعنی اس خلوص نیت کا انہوں نے آگے چل کے غلط فائدہ اٹھایا. اور تاریخ اسلام کا جہاں تک واقع کربلا ایک اہم موڑ ہے، اس کے ساتھ ساتھ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے پہلے ایک اہم موڑ ہے کہ جو سبب بنا خاندان رسول کی سیادت کو بنو امیہ کی سیادت میں تبدیل کرنے کا، کہ اس کو پھر ایکسپلائٹ کیا گیا، بجائے اس کے کہ ان عوامل اور عناصر کو پہ نظر رکھی جاتی کہ جن سے یہ واقعہ ہوا. ہم نے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت علی کے، خود ان کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کی 11 خطوط ہم نے اس میں دی، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اصلاً جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون کون سے قبیلے تھے، اور اس میں بنو امیہ کے کون کون افراد شریک تھے. یہ ہم نے اس میں باقاعدہ تفصیل اس کی دی ہے، صحیح، ان کے خط سے دی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ بنو ہاشم کے خلاف یا خاندان اہل بیت کے خلاف ایک یہ بڑا محاذ جو تھا کھڑا کیا گیا کہ حضرت علی علیہ السلام پر ان کی شہادت کا بار جو ہے وہ ڈال دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر جمل صفین اور نہروان وغیرہ جو ہیں وہ وجود میں آئیں.
اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ اگر یہ راستے سے ہٹ گئے، یہ ایک ہم بہت اہم بات کہنے جا رہے ہیں کہ اگر یہ اہل بیت میں باقی نہ رہے اور یہ ہٹ گئے راستے سے، تو پھر علوم میں اہل بیت کا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منتقل ہوتے ہوئے اہل بیت کے ذریعے سے پہنچے ہیں، اس کی تمام کڑیاں جو ہیں وہ کٹ جائیں گی اگر ہم نے اس کو کر دیا۔ چنانچہ کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام تو بقول ابن زیاد کے یہ بچہ کون ہے، یہی کہا ہے نا، اور جب کہا علی میرا نام ہے، کہا علی کو کربلا میں مار نہیں دیا گیا، انہوں نے کہا نہیں وہ میرے دوسرے بھائی تھے علی، میں علی ابن الحسین۔ تو صورتحال یہ تھی کہ ان کی شہادت کے اوپر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو علوم اہل بیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو علوم آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کا پھیلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام 36 سال زندہ رہے اور ان کی جو مسند درس تھی اس نے ان علوم کو مطلب یہ کہ ریوائو کر لیا۔ تو ہم نے یہ تاریخی پس منظر جو ہے وہ اس کو بحوالہ پورا ہم نے اس کو لکھا تاکہ لوگوں کے سامنے ہو۔ اچھا اب یہ تو ایک تاریخ تھی، یہ تو نہیں یعنی یہ کوئی سمجھ لیے کہ تاریخی حادثات ہوتے چلے گئے اور اس کے نتیجے میں واقع کربلا جو تھا وہ آ گیا، نہیں، اس کے پیچھے امام حسین علیہ السلام کا فکری اقدام ہے، فکر اہل بیت ہے۔ تو دوسری جو کتاب ہے یہ بلیک کلر کی کربلا کا فکری پس منظر، اس میں ہم نے کچھ فقہی بحثیں بھی کی ہیں کہ حکومت کا کیا وہ ہوتا ہے، اہل بیت امام حسین علیہ السلام کے نزدیک امامت کے کیا معنی تھے، خلافت کے کیا معنی تھے، اور پھر آپ کی جو ایک فکری تحریک رہی ظلم کے خلاف اور بنو امیہ کے خلاف، اس کو ہم نے اس میں واضح کیا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے منا کے 2 خطبے جو ہیں یہ اس میں ہم نے نقل کیے ہیں، تاکہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو آمادہ کیا ہے جہاد کے لیے اور اس کے لیے، تو اس کا جو ہے وہ پتہ لگے۔ صحیح۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جو خلافت کا معیار قائم کیا تھا، ہم نے کے لیے کیا تھا، پروپیگیٹ کیا تھا، وہی اہل سنت نے بھی معیار بیان کیا ہے، وہ ان کتابوں کے مستقل حوالے جو ہیں وہ اس میں ہم نے دیے۔ اس لیے پھر اس کے بعد پھر چوتھی کتاب جو ہے امام حسین علیہ السلام پر ہم نے کی تاریخی سفر شہادت، اور یہ آپ کی شہادت کے اوپر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے وہاں مقتل کے حوالے سے بہت، مقاتل کے حوالے سے بہت کچھ وہ آ گیا کہ جو تاریخی طور کے اوپر جس کا استناد ہے نہیں، اور وہ مقاتل لکھے بھی کچھ علیحدہ مقاصد کے تحت گئے، اس کا مقصد مجالس کو اور رضائے حسین کو زیادہ کرنا تھا۔ تو یہ ہم نے بالکل تاریخی نقطہ نظر سے اس کو ہم نے لکھا ہے، اور شروع میں ہم نے اس میں یہ چیز واضح کی ہے، بتایا ہے کہ اور جو دیگر شیعہ فرقے ہیں اس میں واقع کربلا کس طرح سے کو کیا اہمیت حاصل رہی ہے اور کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ واقع کربلا تو بعد میں آپ کی اولاد کی لیگیسی بنتی ہے نا، اس کو امام زید نے اور دیگر ان کی اولاد نے، اسماعیلیوں نے، ان سب نے اس کو کس طرح سے وہ کیا، اور کب تک، یعنی بمبئی تک یہ جو ہے عزائے حسین اور یہ سب چیزیں اسماعیلی حضرات میں وہ چلی آتی تھیں، اور پھر اس کے بعد بند کی گئی کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام متعدد ہیں، متعدد اس طرح سے ہیں، واقع کربلا بھی متعدد ہے کہ ان کی اولاد میں جو لوگ ہوئے اور جو بعض نے قیام کیا، بعض نے قیام نہیں کیا، تو انہوں نے کس طرح سے واقع کربلا کو یہ بہت اس پہ تو کام، اس کے اوپر ہم نے، اور چوتھی یہ ہو گئی، 5ویں کتاب ہم نے لکھنا شروع کی تھی، پھر ہم نے ہاتھ روک لیا، وہ تھی فقہ کربلا،
فقہ ہے، بلکہ کربلا یوں ہی ہم نے لکھ دیا تھا اس کا نام، اصل میں اس کا نام تھا فقہ امام حسین علیہ السلام. اچھا، واہ. تو وہ پھر روک دیا آپ نے؟ وہ روک دیے جب اس کو چھاپنے والا کوئی نہیں. ہاں، اب ہم پیٹ پالیں یا ہم وہ کتاب لکھیں، کوئی چھاپنے والا مل گیا، کچھ وہ ہوا. مطلب ہم لکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا، صحیح. لیکن اب وہ پتہ نہیں کب مکمل ہوگی نہیں ہوگی. آپ کو تو قرآن والا کام بھی میرے خیال سے قرآن کافی کا ہے. تفسیر کا کام جو ہے وہ الحمدللہ تیزی سے چل رہا ہے، اور اب ہم اس کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چھپنے کے مرحلے میں آ جائے. ویری کلیئر کہ وہ شیعہ تفسیر نہیں ہے، وہ دیوبندی یا بریلوی اہل حدیث تفسیر نہیں ہے. وہ قرآن خود کیا کہتا ہے اور کیا سمجھ میں آیا ہمیں، ہماری ناقص عقل ہے، تو ہم نے اس کو بیان کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کسی مسلکی اور کسی اس کے طور کے اوپر لیں. نہیں تو اس انداز کی کوئی تفسیر ابھی تک آپ کی نظر میں ہے جو آپ فرما رہے؟ نہیں. کل بھی ایک پروگرام کی ریکارڈنگ تھی، ٹی وی پروگرام کی، اس میں بھی ہم نے یہی رونا رویا ہے کہ کوئی قرآن کی تفسیر ہمیں نہیں نظر آتی، بریلوی تفسیر اور دیوبندی تفسیر اور شیعہ تفسیر اور اہل حدیث تفسیر یہ نظر آتی ہے. قرآن خود کیا کہتا ہے وہ ہمیں نہیں. یہ جو حسین نصر صاحب کی طرف سے کوئی چیز آئی وہ کیا ہے؟ ہاں، اسٹڈی قرآن. ہاں، اسٹڈی قرآن کلاسیکل، ایک تو ترجمہ اس کا نیا ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے اسے نئی نسل کی انگلش داں جو حضرات ہیں یورپ امریکہ کے، ان کے لیے انہوں نے اسے قابل فہم جو ہے وہ قرار بنایا ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ انہوں نے کلاسیکل جو تفسیریں ہیں ہماری انہی کو سامنے رکھا ہے، کوئی نئی بات جو ہے اس میں انہوں نے نہیں کی. اچھا، ہاں، صحیح. مطلب ہم اس کو بھی ایسا رکھ سکتے کہ وہ کسی فرقے کی تفسیر نہیں ہے؟ وہ کسی فرقے کی تفسیر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو کلاسیکل تفاسیر ہیں ان کے استفادے سے ایک اور ہو گئی ہے. اور وہ کلاسیکل تفسیریں یقیناً کسی مسلک کے تحت لکھی گئی. اچھا، اس میں ایک کتاب تھی امام مہدی، کیا نام ہے، اور احادیث نبوی، اردو میں کتاب ہے. یہ اردو کتاب تھی، پھر اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی کروایا تھا، دونوں کتابیں شائع ہوئی ہیں. اچھا اور ہیں بھی موجود. اچھا، یہ میں چاہ رہا ہوں ان 3-4 کتابوں پہ تھوڑا سا، یہ ایک قرآن کمپیریٹیو اسٹڈی، یہ کیا ہے؟ قرآن ایک کمپیریٹیو اسٹڈی، یہ 2 جز ہیں 4تھے پارے کے آخر تک، اور اس کو پھر ہم نے نہیں مکمل کیا کیونکہ کوئی ہمیں لوگ نہیں ملے اس کرنے والے. اس کا یہ تھا کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ جو یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں، ان کا روزانہ کا واسطہ جو ہے وہ غیر مذاہب کے لوگوں سے، خاص طور کے اوپر جیوز سے اور کرسچن سے پڑتا ہے. تو ان کے لیے یہ ہم ایک وہ کر رہے تھے کہ ابراہمک ریلیجن کو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کے نام ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ جو احکام قرآن بیان کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ببلیکل اسکالرز اور خود بائبل کے وجہ اس کو بھی شامل کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ دونوں کے اس میں کیا فرق کیا ہے. یعنی معاشرہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ یہ پولمکس نہیں ہے، یہ کتاب پولمکس نہیں ہے، مناظرہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ دونوں تینوں مذاہب کس قسم کا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں. ایک معاشرہ وہ ہے کہ جو قرآن تشکیل دینا چاہتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو تورا اور دیگر کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ جن کو ہم لوگ ہیبریو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو مسیحی برادری جو ہے گاسپلز اور ان کو سامنے رکھے، اور پھر ان کے 300 سال کا پہلے 300 سال کا جو لٹریچر ہے فادرز کا، اس کو کرسچینٹی میں بڑی اہمیت حاصل ہے کہ ابتدائی جو فادرز تھے 300 سال کے، انہوں نے کرسچینٹی کو کیسے سمجھا اور کیسے پروپیگیٹ کیا اور کانسیپٹس کو کیسے کلیئر کیا اپنے طور پہ. تو وہ چیزیں جو ہیں یہ ان 2 والیوم میں پارہ 4 پارٹ 4 تک وہ آئیں. اس کے آگے پھر ہم نے
تو یہ میرے پاس تو یہ ہے نا والیوم 2 پارٹ 3 اینڈ 4، تو اس کا تو والیوم 1 نے پارٹ 1 اینڈ 2، ٹو اور یہ آپ فرما رہے کہ الحم سے شروع کیے. الحم پہلے اس میں پہلا اور دوسرا پارہ ہے مکمل پہلے ہے. والیوم پہ، ہاں، اور یہ دوسری جو ہے تو اس کو ہم میں تفسیر چاہتا- کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفسیر ہی ہے. اگر کاش کہ یہ انگلش میں مکمل ہو جاتی، ہم آج بھی اس بات کو کرتے ہیں. مطلب اس نے منتخب آیات کا نہیں نہیں، کیا نہیں. جیسا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ایک آیت ایک ایک آیت کو اچھا. جب آیات کا دستہ ایک لے کر دستہ لے اس کے، کو- یعنی منتخب نہیں ہے. نہیں، الحم نہیں. سے لے کر سورہ بقرہ مکمل کیا آپ نے. بقرہ مکمل کے 4 پارے مکمل چار، کیے. اچھا ٹھیک ہے، 4 پاروں کو. تو یہ نساء انشاءاللہ کا کچھ حصہ اس میں صحیح. تو انشاءاللہ یہ بھی ہے جو انگریزی وغیرہ میں پڑھنا چاہے ڈاکٹر صاحب کی. اس کے دوسرے ایک اور کتاب بھی ہمارے پاس ہے، یہ وہی Science امام of- مہدی ہاں، والے. تو یہ وہی ہے. یہ وہی تو یہ امام اردو مہدی. میں بھی ہے، یہ اردو میں بھی ہے. اور دستیاب اس میں نہیں ہے نا؟ خاص طور پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں 50 اہل سنت کے مصادر سے 50 صحیح حدیثیں جو وہ صحیح مانتے ہیں امام علیہ السلام کے ظہور سے متعلق، وہ اس میں ہم نے وہ بھی جمع کی. صحیح. باقی علامات قیامت وغیرہ تو اس میں آپ نے یہ والی بحث کہیں کی ہے کہ ولادت ثابت ہونا نہ ہونا یا وہ شروع میں ہی ہم نے ثابت وہ کیا ہے. مطلب اس میں جیسے اب اگر ہم سنی کتابوں سے دلیل لیتے ہیں تو وہاں تو ظہور کا نہیں ہے نا، وہاں تو ولادت کے ہاں بعد تو یہ کہ پیدا ہوں گے اور وہ ہاں. ہوگا وہ. مطلب ان کے ہاں یہ ثابت نہیں ہے کہ امام مہدی کی پیدائش ہو چکی ہے. وہاں جو حدیثیں آئیں گی وہ اسی پس منظر میں. ہم نے کئی علماء کا، میرا خیال ہے کوئی 21 یا 22 سنی اکابر علماء کا اس میں حوالہ دیا ہے کہ جو پیدائش مانتے ہیں اور ظہور مانتے ہیں. اچھا، شیعوں والا عقیدہ مانتا ہے. اچھا چلے، یہ تو پھر بہت اہم چیز ہے. با محاورہ ہے، وہ با حوالہ ہے. بحوال ہے بالکل. اور یہ ڈاکٹر صاحب یہ بنیادی طور کے اوپر بلیسڈ آئیز جو ہے، یہ ملاقات با امام زماں جو کتاب حسن ابتہی صاحب کی، یہ اس کی تلخیص ہے جو ایک ہمارے دوست کہہ لیں، بھائی کہہ لیں، وہ کہہ لیں، یعنی ایسی بائنڈنگ ہماری کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے جتنی غضنفر صاحب کے ساتھ ہے. تو انہوں نے ہم سے کہا، ہم اس وقت وہاں نارتھ کیرولائنا میں تھے، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اس میں سے وہ واقعات جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے، کہ امام علیہ السلام سے جو وقتاً فوقتاً لوگوں کی ملاقات ہوتی رہی ہے، تو ان کو ہم نے منتخب کیا اور انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا. صحیح. اور یہ پارٹ 1 پارٹ 2 دونوں اسی میں ہیں. اسی میں ہے، صحیح. کیونکہ ملاقات با امام زمان 2 حصوں میں اردو میں شائع ہوئی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر یہ 1-2 لکھا گیا. صحیح. تو ایسا آپ کی بھی ملاقات کا کوئی تجربہ ہے یا نہیں کس سے؟ امام زمان؟ اس ہم اس پہ یہ بات کہیں گے کہ امام علیہ السلام ہمارے 10 سال کی 7 سال کی عمر کے بعد سے ہمارے لیے وہ غائب کبھی نہیں رہے. ہم آج بھی ان کو اپنے ساتھ، اپنا نگراں اپنے سر کے اوپر پاتے ہیں، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس میں ہم نے ان سے ہدایت چاہی ہو تو نہ آئی اپنے زندگی کے کسی مسئلے میں، اور اس میں انہوں نے ہمیں ہدایت نہ فرمائی ہو ہماری. صحیح. اس لیے ہم بلا تشبیہ یہ بات کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم غائب نہیں مانتے، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اسی طرح سے جو ہادی ہے، اگر آپ اس سے ربط رکھتے ہیں تو وہ ہر جگہ ہدایت کے لیے آپ کے ساتھ ہو. صحیح. لیکن صاحب جو شیعوں میں ایک اس میں مسئلہ ہے نا کہ جیسے کچھ لوگ فزیکل باقاعدہ اس طرح ہستی سے ملاقات، اور کچھ لوگ اس کے منکر ہے، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے یا اس طرح کے نہیں ہوتا. تو یہ آپ یہ کوئی ایک روحانی کنیکشن کے طور پہ مکاشفہ ٹائپ ہوتا ہے یا باقاعدہ ایک فزیکلی ملاقات جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی، کیا ہے یہ؟ جو لوگ کہتے ہیں ملاقات ہوئی ہے ان کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ جانے. اور دروغ برگردن راوی اور صدق برگردن راوی دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ فرض کیے ہم اپنا تجربہ بتاتے ہیں. مثلا ہمارے جس طرح سے قرآن مجید دن کے 8 گھنٹے جو ہے ہمارے مطالعے میں رہتا ہے،
اسی صورت سے 8 گھنٹے ہمیں دیگر مذاہب بھی ہمارے مطالعے میں رہتے ہیں. اب ہم کسی یا حدیث احادیث اسی صورت سے یہ بیچارہ ہمارے گھر میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ اب دوسرا گھر لو تاکہ کتابیں جو ہیں وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ کتابیں ہوتی. تو ہم کسی معاملے کا ہمیں وہ نہیں مل رہا ہوتا کہ اس میں مرضی خدا کیا ہے، یہ اسلام کا اصل حکم کیا ہے. شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا. تو بہت مواقع ایسے آتے ہیں کہ ہم اس کو جانیں تو ہمیں نہیں، باوجود ہزاروں کتابیں دیکھنے کے ہمیں نہیں مل رہا ہوتا. اور جب ہم اپنے حادث سے رجوع کرتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام تو اچانک ہمارے ہاتھ کوئی کتاب لگتی ہے، وہ نکالی ہم نے، وہ کھولا اور وہی مسئلہ معلوم ہو گیا. یعنی اس مفہوم میں ایک روحانی کنیکشن یہ بھی ہوا ہے، یہ بہت ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم ہیں کسی اس میں کہ بھئی یہ اس کے بارے میں کہیں ہمیں کچھ مل جائے پڑھ لیں، کوئی ایسا مستند کوئی، وہ ہم کسی کتابوں کی دکان پہ گئے ہیں اور سامنے ہی اس سے متعلق وہ کتاب جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے لیکن کسی ہستی کے توسط سے یا وسیلے سے دیتا ہے. نہیں، بہت شکریہ. میں نے آپ کو بہت ٹائم لیا. آخر میں ایک چیز یہ پوچھنا میں بھول گیا، یہ جو کربلا والی جو سیریز ہے ہمارے پاس، یہ مجلس پڑھنے والوں کے لیے بھی کوئی مجلس اگر وہ اس سے پڑھنا شروع کریں گے تو ان کو کوئی سنے گا نہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ رنگ آمیزی سے پاک ہے اور خالص تاریخی تحقیقی کتابیں ہیں. اور اگر کوئی مستند مواد پڑھنا چاہتا ہے، واقعہ کربلا کو پڑھنا چاہتا ہے، وہ کرنا تو وہ ضرور اس کو استعمال کرے. بلکہ ہم کئی ذاکرین کو جانتے ہیں جنہوں نے کہا، ذاکرات بھی، کہ آپ کی یہ جو چھوٹی چھوٹی خاص چھوٹی والی کتاب ہے وہ کیونکہ اس میں سیرت اور ان کے واقعات وغیرہ اس قسم کے ہیں تو اس سے وہ انہوں نے کافی اسی صورت سے تاریخی پس منظر اور فکری پس منظر جو ہے اس کو بھی کافی پذیرائی ملی ہے. صحیح. چلیے بہت شکریہ، تھینک یو. آپ سے بہت زیادہ ٹائم لیا. آپ ایک اور بڑی کانفرنس کر کے بھی تشریف لائے، اس کے باوجود بہت آپ نے بہت محبت اور شفقت فرمائی میرے اوپر. تو میں انشاءاللہ جو دوستوں کو جو کتابیں چاہیے وہ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کریں گے. تو جو ہمارے پاس بھی دستیاب کتابیں ہیں وہ ہم بائی ڈاک آپ کو بھیج دیں گے. اور جو ایک دو کتابیں ابھی میرے پاس نہیں آئی وہ جیسے ہی آتی ہے تو انشاءاللہ یہ تو جو لوگ آپ میں سے پورا سیٹ منگوانا چاہے تو وہ بھی ہم نے کتابیں، ان کی قیمت اور اس کی رعایت وغیرہ سب ایک لسٹ بنائی ہے. تو جن دوست احباب کو چاہیے آپ خود بھی دوست احباب کو بھی دیجیے. خاص طور پر اصول کافی کے حوالے سے اردو میں اس نوعیت کا کام بالکل بھی نہیں، اور کربلا پہ بھی اس طرح سے انداز سے اور ریسرچ کا انداز. اور ڈاکٹر صاحب کو آپ سب جانتے ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک بالکل متعصب فرقہ پرست ایک انسان کا ذہن ہوتا ہے جس کے اندر وہ ہر طرح سے وہ اپنے مسلک یا مذہب کو ہی صحیح ثابت کرنا چاہے، اس کے لیے تاریخ کا اور علم کا سب کا کچھ بھی کرنا پڑے. تو ڈاکٹر صاحب جو ایک محقق انسان ہونے کے ناطے، ایک مجتہد ہونے کے ناطے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محض علم سے محبت کرنے والی شخصیت ہونے کے واسطے وہ جو کام کریں گے اس کے اوپر بہرحال ہم سب کو ایک اعتماد اور بھروسہ بھی ہے. اور ان کا کام بولتا بھی ہے کہ جس کے اندر سننے والے بھی یہ محسوس کرتے ہیں اور پڑھنے والے بھی انشاءاللہ. تو یہ علم اور فکر کا ایک پورا سمندر ہے. امید ہے آپ احباب کو یہ ہمارا آج کی نشست آپ کو پسند آئی ہوگی، یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی.